السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق سبتی. امید کرتے ہیں کہ آپ کے دن کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے، خیر و برکت کے ساتھ ہوا ہوگا، اور یہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ موجود بھی رہتی ہیں اور ہماری توقعات بھی یہی وابستہ رہتی ہیں. اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کے خلاف اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے ٹیسٹ سیریز کے لیے. اچھا، اس کے اندر 2 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے. ایک حمزہ کے ساتھ، میر حمزہ، اور دوسرا فواد عالم. دونوں کھبے ہیں، آپ دیکھیں. فواد عالم کے ساتھ تو خیر 2012 سے 2018 تک ہی ظلم ہوا کہ ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، ان کا ٹائم ویسٹ کیا گیا. اور آپ یہ سوچیں اتنا اس لڑکے کا ٹائم ویسٹ کیا گیا، 12 سال، بلکہ 10 سے 12 سال. اور اس کے اندر کہ وہ کرکٹ کی فیلڈ جس کے اندر اس کی ایکسپرٹیز تھیں وہ چھوڑ کے وہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنا پڑا ان کو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو موقع ملا. اب کچھ ٹائم موقع دے کے پھر انہیں دوبارہ سے اب اس اسکواڈ سے باہر کیا گیا ہے. اب واٹس نیکسٹ فار فواد عالم یہ دیکھنا ہوگا. اچھا، میر حمزہ کے حوالے سے میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس پیس میں ویریشن ہونی چاہیے شاہین شاہ آفریدی کے آؤٹ ہونے کے بعد. لیفٹ آرمر کوئی ہونا چاہیے آپ کے پاس. وہ میر حمزہ کی صورت میں آپ کے پاس ایک آپشن موجود تھا، لیکن ایسا نہیں. میر حمزہ ڈو یو تھنک، کیونکہ دیکھیں میں نے ان کی اتنی زیادہ وہ آپ نے پرفارمنس ان کی دیکھی ہوگی، میں نے ان کی پرفارمنس ایز سچ نہیں دیکھی. ظاہر ہے کھلائیں گے تو دیکھیں گی نا. تو پھر آپ ان کے ڈومیسٹک میں ہی پلیڈ ویل، تبھی تو ان کا نام، مطلب دیکھیں میری ایک بات سنیں، وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقار محمد خدا حارث نے بھی تو ڈومیسٹک میں اچھا پلے کیا تھا نا. حالانکہ اس نے حارث نے اتنا اچھا نہیں پلے کیا تھا جس کی بنیاد پہ اس کو چانسز ملے. لیکن پھر بھی جتنا بھی کھیلا بہت اچھا کھیلا، اور ایسے کھیلنا چاہیے. ستی تم بہت کرٹیسائز کرتے، میں نے نوٹ کر لی ہے، تو اپنی ذرا کرٹیسزم کی عادت کو ذرا کم رکھیں. کیمرہ ذرا ادھر موڑے، ہماری جنگ ہونے والی ہے. پانی پت کی جنگ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نا. ہاں ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پر کافی پت کی جنگ ہو جائے گی. ہم بھی گھر سے کافی لے کر آئے ہیں، میرے پاس ٹھنڈا پانی بھی ہے. ٹاپ سٹوری پانی ہم بھی یہاں پہ رکھتے ہیں، پانی پیے مطلب دماغ ٹھنڈا کرے. ٹاپ سٹوری. لاہور میں پی ٹی آئی کا اہم مشاورتی اجلاس، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. عمران خان 26 نومبر کو راولپنڈی آئیں گے، آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کو غیر آئینی اقدام کے لیے اکسا رہا ہے. اہم تعیناتی کے بعد عمران خان سے بھی 2 ہاتھ کر لیں گے. گوری رنگت کے لیے لوگوں کے نت نئے جتن، فوری نتائج کے لیے انجیکشن اور ڈرپ کا استعمال بڑھ رہا ہے جو مضر صحت ہے. طبی ماہرین نے خبردار کر دیا. جڑاوالا میں پولیس کی کارروائی، خاتون کا بھیس بدل کر بیوٹی سیلون میں کام کرنے والا مرد رنگے ہاتھوں گرفتار. بیوٹی سیلون کی مالکن فرار، عرصہ دراز سے خواتین کو دھوکہ دے رہی ہے. جی جناب، تو شو کے آغاز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہمارے سیاسی منظرنامے پہ کیا کچھ چل رہا ہے، اور یہ ایسی ہیپننگز ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم تعیناتی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ، جو کہ ویسے تو لانگ مارچ ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ ایک دن ہی وچ از لائک 26 مئی اس دن دھرنا دینے جا رہے ہیں. لانگ مارچ ختم ہو چکا ہے؟ جی ستی، وہ جو مجھ سے چل رہے تھے نا کہ جو ہر شہر جا رہے تھے، ہر کوچے جا رہے تھے جہاں پہ لوگ آ کے جوائن کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ نہیں ہوگا. اب سیدھا ہم 26 نومبر کو آپ سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں. یو ریمبر 26 مئی سے 26 نومبر. میں تو مجھے بڑا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایک حقیقی آزادی مارچ جس کا اتنا تذکرہ ہو رہا تھا، وہ پھر جس طرح سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اس کو ریلیونٹ رہنے کے لیے خان صاحب کی موجودگی ضروری ہے، لیکن وہ ان پہ حملہ ہو گیا. اس کے بعد وہ معاملہ اب سائڈ پہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جو کیرزما خان صاحب کی پرسنالٹی میں، وہ اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی پرسنالٹی میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ ظاہر ہے کہ لوگ اس میں نہیں دیکھ پاتے. اچھا، اب ایک معاملہ یہ ہے کہ ساری کی ساری سیاست، یعنی کہ بھلے خان صاحب کی ہو، بھلے دوسری اپوزیشن کی ہو، بظاہر میں بار بار کیوں اپوزیشن کہتا ہوں ان کو، پی ڈی ایم، ان کی ساری سیاست جو ہے، لگتا یہ ہے، امپریشن یہ جا رہا ہے کہ وہ
بھلے مانے نہ مانے وہ اہم تقرری کے گرد گھوم رہی ہے، اور جلسے کی تاریخ کا تعین بھی جس دن کیا گیا ہے اس سے بھی انڈیکیشن ایگزیکٹلی 2 دن پہلے. لیکن ابھی امپریشن یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ جو سمری جو آنی تھی وہ بھی ابھی تک نہیں آئی، تو وہ سمری بھی آ جائے گی 2-3 دنوں میں بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے. وہ کہہ رہے جی سمری آ جائے گی، تو اس کے بعد پھر اور سمری اگر آئے یا نہ آئے تعیناتی تب بھی ہو جائے گی. اچھا اگر ہم پاس میں بھی ذرا نظر دوڑائیں، ویسے ستی پاس میں بھی اگر ذرا نظر دوڑائیں تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ بالکل اینڈ ٹائم پہ جا کے جو نام ہے وہ سرفیس پہ آتا ہے. اس کی وجوہات ہوتی تھی نا کہ جو چیف صاحب جن کا عہدے کی میعاد پوری ہوتی تھی تو ان کے لیے ایک تھوڑا سا آؤٹ آف ریسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ بالکل 11th آور پہ جا کے وہ کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر پروٹوکولز ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. آئی ایم شیور پہ یہ بھی اسی چیز کے لیے کیا جا رہا ہے، بٹ نام کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتا تھا لیکن نام ابھی تک سامنے نہیں آیا. اچھا کل ہم نے دیکھا کہ زمان پاک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین انہوں نے ایک اہم مشاورتی اجلاس بھی کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جن کی کارکن ہے وہ 26 نومبر کو راولپنڈی آئیں اور پھر وہاں پہ وہ اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے. اس کے بعد اس مشاورتی اجلاس کے بعد جب اسد عمر صاحب باہر آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ ریاستی نظام پر قوم کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. جو بھی ملک کو سیاسی اور معاشی استحکام سے نہیں نکال رہا، جو ملک کو نئے الیکشن کی طرف نہیں لے جانے دے رہا، وہ قوم کا مجرم ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں ان کا موقف سامنے آیا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اداروں کو غیر آئینی اقدام کے لیے اکسا رہا ہے اور یہ اہم تعیناتی ہو جائے پھر عمران خان سے بھی دھوتا ہاتھ کر لیں گے. اچھا یہ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. بالکل. جو دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے ستی صاحب وہ بہت زیادہ ایکٹیو چل رہی ہے. وہ کہہ رہی کہ جی ہم نے تو تسنیم حیدر صاحب سے بات کر لی جو کہ لندن میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے ترجمان بقول ان کے. انہوں نے کہا ہم نے ان سے بات کر لی ہے، ان کو شامل تفتیش کر لیا ہے، ان سے رابطہ بھی ہو گیا ہے، اور یعنی کہ ود ان ٹائم اسپین آف لائک 1 ڈے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو شامل تفتیش جی شامل تفتیش کر لیا ہے تو اب کیا ہوگا جی. ان کے ایک بیالی بیان کے بعد نون لیگ کے مرکزی صوبائی قیادت سے پوچھ گچھ کی جائے گی. ادھر وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں آزاد تارڑ انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بس کچھ دن کی مہمان ہے، اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فرح گجر کے وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے. تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں اس پہ. پاکستان تحریک انصاف کے نہایت سینئر رہنما ہوں گے ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی ہم لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف دی انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست. السلام علیکم بٹ صاحب اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. یہ جو پہلے تو میں لانگ مارچ سے ہٹ کے یہ جو نسیم حیدر صاحب کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، تو ایک تو یہ چشم تصور میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ایک بینچ پہ جس کے اوپر کوئی گدی شدی بھی نہیں ہے اس پہ ایک مجبور و بےکس حالت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو تفتیشی اہلکاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایسا ہی معاملہ ہے یا یہ کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تفتیش ہوئے؟ اشفاق صاحب بیسیکلی تو یہ آپ کو پتہ ہے سیاسی طور پہ ایک بڑی چیز مل گئی ہے پی ٹی آئی کو اور پنجاب حکومت کو، اور وہ بالکل اس کو وہ پورا استعمال کریں گے، اور شامل تفتیش بڑے آرام سے انہوں نے ہونا بھی ہے، ہوں گے اور اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کوئی باقاعدہ ملاقاتوں کی. وہ ان کا بیان بڑا کلیئر ہے اور ان کو رابطہ کر کے پوچھ گچھ ہوگی، اور اس کے اب آگے لے کر کچھ لوگوں سے مزید یہاں پر جو کہ کشمکش پچھلے 5 مہینے سے جاری ہے، دونوں اطراف آپ نے ابھی سنوا بھی لیا، وہ ایک دوسرے کو بس کیسز پہ ہی لگے ہوئے ہیں بس، اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی ملک کا اور کوئی صوبے کا کوئی اصل بات یہ ہے. تو اس لیے وہ تسنیم حیدر شاہ صاحب جو ہیں ان کی باتوں پہ جو ہے وہ پنجاب حکومت بالکل اس کو ایک چیز مل گئی ہے. اور مجھے تو ڈر ہے کہیں میاں صاحب جو پہلے ہی نہیں آ رہے کہیں وہ پھر تھوڑا سا سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں. ابھی انہوں نے کہا نا اب تو وہ یورپ چلے گئے 10 دن کی چھٹیوں پہ، ابھی تو وہ یورپ گئے ہیں، وہاں سے جب واپس آئیں گے یو کے پہ جب لنڈن لینڈ کریں گے پھر وہ اپنا علاج کریں گے، پھر وہ پاکستان واپس آئیں گے. لیکن آپ کو پتا نا اب تو ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ دوبارہ سے آ گیا ہے، تو ابھی انہوں نے کہا ہے. لیکن ہم نے اگر تسنیم حیدر شاہ صاحب کی آپ نے آئی ایم شیور ندیم آپ نے بھی پرانی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، تو یہ ان کی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی تضاد پایا جاتا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ وانبی ٹک ٹاکر ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسی آ کے اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے تھے. پھر پنجاب حکومت خیر ان کا اچھی بات ہے، پنجاب حکومت اگر اتنی تیز چل رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ. یہ جو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے اس کے اپنے دن گنے جا چکے ہیں، اس میں آپ کو کتنی صداقت نظر آتی ہے؟ کیونکہ پچھلے دن ہم نے سنا تو تھا کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے MP ناراض چل رہے ہیں. جی مدیہ ان کو میرا خیال ہے اب بس کر دینی چاہیے، بلکہ میں کو سخت لفظ بولنے لگا ہوں کیوں
کیونکہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ کہنا ہے اور کتنی دفعہ یہ اپنے مخصوص جرنلسٹ جو ہیں ان سے یہ خبریں بھی چلواتے رہے ہیں 2 مہینے بلکہ 3 مہینوں سے، بس یہ گئے، بس یہ جا رہے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ ان کی 2 سیٹیں جو نون لیگ کی تھیں انہوں نے اور وہ جیت کر پی ٹی آئی نے مزید سٹرانگ ہو گئے. وہ کس بات پہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں؟ بس کریں آپ، میرا خیال ہے کوئی اور بات کریں. باقی آپ ٹھیک ہے جو فرا گجر اور اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں اس پہ ہی آپ رکھیں اسلام آباد کی حد تک. اس سے زیادہ تو کوئی وہ یہ پنجاب حکومت آپ دیکھیں، بلکہ یہ اطاعت آرٹ صاحب جو ہیں ان کے علاوہ جو سنجیدہ لوگ ہیں اصل مسلم لیگ نون کے جو پرانے لوگ ہیں جن کی ویلیوز ہیں جو پرانے لوگ، ان میں سے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھدار ہیں، پرانے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کل انہوں نے عوام کو فیس کرنا ہے. اطاعت آرٹ صاحب کی تو ایک کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا، نہ کبھی حلقے میں یہ بات آپ نے زبردست کی. آئی ایم گلیڈ کہ یو ڈیڈ دیٹ کہ آپ نے یہ نشاندہی کی کہ مخصوص جرنلسٹوں کے ذریعے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ہاں جی یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اب دیکھ اور یہ خیر تینوں اطراف میں یہ ہوتے ہیں، ان کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2-3 مہینے پہلے مجھے کسی نے کہا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کا کیا رائے ہے اور کیا کہیں گے. میں کہا خبردار میری کوئی رائے نہیں ہے، آپ بس تھوڑا سا انتظار کریں، یہ ضمنی الیکشن ہونے ہیں 3 سیٹوں پہ، مزید آپ کو پتہ لگ جائے گا. اب آپ دیکھیں ان میں 3 اور وہ تینوں سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھیں، اب وہ 2 پی ٹی آئی جیت گئی تو پہلے بھی وہ زیادہ ہیں. اچھا پرویز لائی وہ آرام سے ساتھ ان کے کھڑے ہیں 10 سیٹوں کے ساتھ، ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بٹ صاحب ہم پرویز لائی صاحب کی نا بہت ساری سٹیٹمنٹس میں بڑا تضاد دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سب لمنل لینگویج میں عمران خان صاحب کچھ اور میسج دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد فوری ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز لائی صاحب کے بالکل ڈفرنٹ اور کلیئر کٹ میسجز آج جاتا اداروں کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں. تو پالیسی لائن میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ڈفرنس ہے. اچھا یہ ابھی مجھے بتائیں جو 26 نومبر کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، ان کا ایک بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے، احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے جہاز کے بارے میں بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا اسلام آباد. تو وہ کیا وہ پنڈی لینڈ کریں گے، اسلام آباد لینڈ کریں گے، اجازت کہاں سے لیں گے؟ اور ساتھ میں اب تو یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اگر جو بھی جہاز اڑا رہا ہوگا تو سول ایویشن سے کہہ کے ان کا لائسنس ہی کینسل کروا دیں گے. یہ بھی بس اب باتیں ہی ہیں. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام آباد تو وہ آئے، وہ تو پنڈی آ رہے ہیں، پنڈی سب کو بلا رہے ہیں تو پنڈی حکومت بھی ان کی ہے، وہ آرام سے ادھر لینڈ بھی کر لیں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ میرے ذہن میں وہی ہیں بیانات پنڈی میں تو ان کی حکومت بیانات پنجاب. ہاں اور پھر بیانات کی حد تک. دوسرا آپ جو کہہ رہے تھے نا پرویز لائی صاحب، ان کے بیان میں تضاد نہیں ہے، ان کے بیان وہی ہیں جو پہلے تھے، بلکہ انہوں نے نہیں بدلے آج تک. نہیں ان کے اور عمران خان صاحب کے بیان میں ڈفرنسز کی بات کری. ہاں یہ صحیح ہے. وہ پرویز لائی میں ادھر ہی آنے صاحب لگا. ڈے 1 سے لائن ایک ہی تھی، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. اچھا جی ایک ہی لائن ہے، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب اسی لائن پہ رہیں تاکہ آئندہ الیکشن بھی آنے ہیں، اگر حکومت میں آنا ہے تو آپ نے بگاڑ کر کسی کے ساتھ نہیں آنا. تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب وہ بیان دیتے ہیں اپنی سیدھی لائن کا ساتھ خان صاحب کو ضرور لے کے آتے ہیں اپنے بیان میں کہ ان کی بھی لائن سیدھی ہے. انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. بٹ صاحب جب سے یہ لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو پتا ہے کہ مدیحہ نے تو تاریخیں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ کب سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لانگ مارچ شروع ہوگا. 26 مئی سے شروع ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ خان صاحب پر حملے سے پہلے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ یہ کہیں کھو نہ جائے جتنا سلو پیسڈ یہ لانگ مارچ ہے. پھر حملہ ہو گیا خان صاحب کا. ظاہر ہے کہ خان صاحب کی جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. ابھی اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں اس لانگ مارچ کی افادیت کیا رہ گئی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی مطالبات تھے اہم تقرری سے متعلق، الیکشنز کی تاریخ سے متعلق، امریکہ سے متعلق جو بیانات تھے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں؟ جی بالکل اشفاق صاحب، کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی ہم پرویز لائی صاحب کو ڈسکس کر رہے تھے کہ لائن آپ نے بگاڑنی نہیں ہے. وہ خان صاحب کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ نہ ہی وہ انٹرنیشنلی کسی طاقتوں سے بگاڑ کر، نہ ہی پاکستان کے اندر کسی بڑی طاقت سے بگاڑ کر وہ سیاست کر سکتے ہیں، یا وہ حکومت میں بھی اگر انہوں نے دوبارہ آنا ہے تو وہ ساری چیزیں انہیں لائنیں سیدھی کرنی پڑیں گی اور انہوں نے کر لی ہیں. دوسری بات جو لانگ مارچ کی ہے، طاقت کا مرکز و محور کیا عوام نہیں رہے؟ جی عوام ہی ہے، وہ اسی کی طرف آ رہا ہوں. جن کو لائنیں ملا رہے ہیں، بات یہ ہے، سیدھی بات ہے. میں آپ کو فواد چودھری صاحب کا ایک بیان یاد کراتا ہوں.
جب پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی کی، تو اس وقت فواد چوہدری صاحب نے غالباً اے آر وائی میں بڑا اچھا بیان اور بڑا سیدھا بیان دیا تھا، اور سب کا وہ تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، کام کرنا ہے کل کو، تو ہم مزید بگاڑ نہیں چاہتے. تو اس لیے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انہیں یہ حقیقت پتہ ہے کہ بہرحال اگر الیکشن جیتے یا جیتنے کے قریب گئے اور جہاں اس حالت میں ہم ہیں جو اس وقت بڑے مقبول ہیں، تو ہمیں کسی سے بگاڑ کر وہ باہر نہیں رہنا، اس کے ساتھ چلنا ہے. اور ظاہر ہے کہ دنیا کو بھی غلط میسج جاتا ہے، دنیا کو بھی غلط میسج جاتا ہے کہ کس طریقے سے. ایک اور بات ہے، ایک اور بات ہے اشفاق صاحب کہ وہ آپ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب محاذ کس وجہ سے پچھلے الیکشنز میں بنا تھا کہ وہ ان سب کو الیکٹیبلز جو تھے انہیں نظر آیا تھا کہ میاں صاحب جو خلائی مخلوق جو بگاڑ انہوں نے لی ہے، انہوں نے تو آنا نہیں حکومت میں، اور وہ پھر ایک محاذ بن گیا. تو خان صاحب افورڈ نہیں کرتے کہ ان کے بھی ایک ایسا بنے. دوسرا جو لانگ مارچ کا آپ کہہ رہے ہیں، یہ جتنے احتجاج لانگ مارچ جلسے ہوتے ہیں ان کی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں کہ نہیں، اس میں خان صاحب کامیاب ہیں. آپ ایون دیکھیں وہ بغیر نکلے ہوئے خود بھی جب وہ اکثر کال دیتے ہیں، مثال کے طور پر رمضان میں وہ کہتے تھے افطاری کے بعد آ جائیں سارے، بغیر اپنے خود نکلے آ جاتے تھے. تو یہ طاقت تو ان کے پاس ہے، اس لیے یہ آپ انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عوامی طاقت اسپیسیفکلی جب آپ کے پاس ہو تو آپ کو باقی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اداروں کو متنازع بنائیں. اگر ایک خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں تو دوسرے بابر نیوٹرل کہنے کے تانے دے رہے، تو اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا ایگزیکٹلی یہ دیکھ رہی ہے کہ چل کیا رہا ہے. انویسٹرز نہیں آ رہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بٹ صاحب مطلب پاکستان ہے تو ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا چینل بھی یہاں پر ہے، ہم سیاسی مفادات چلتے رہیں گے، سیاستیں ہوتی رہیں گی، لیڈرز آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. ملک جو ہے نا اس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نعیم اشرف کے ساتھ موجود تھے اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو سیاسی منظرنامہ ہے، اسپیسیفکلی جو لائن جو پکڑ کے جو ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں، میں پولیٹیکل لیڈرز ان کو بولوں گی کہ آف کورس پالیٹکس کو دیکھ کے، سیاسی منظرنامے کو دیکھ کے ان کی سٹیٹمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور وہ تو دیٹس وائی دے آر کالڈ کبھی آف اسٹمپ کے باہر بالیں ہوتی ہیں، کبھی لیگ پہ، مطلب ویریشن. ہاں ودن ہم نے دیکھا ہے کہ جی کچھ مہینوں کے اندر پورے کے پورے سٹانسز آپ کے چینج ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عوام کو انگیج بھی رکھا جاتا ہے، دیٹ از دا سکسیس. لیکن آپ نے یہ جو جارحانہ اور یہ بڑا جذباتی اور بڑا ایک وقت کی اہم ضرورت جو بیان ہے وہ دیا، اس کے بعد آپ کو بھوک تو لگ رہی ہوگی خاصی، ہے نا؟ لگ رہی ہے نا. تو پاکستانی ناشتہ پھر کرا دیں. ناشتے کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. اور ناشتہ کہاں کا؟ ساہیوال کا. اور وہاں پر جی بڑے کے پائے ہوں تو پھر ساہیوال کے جو رہائشی ہیں نا وہ کسی اور جانب رخ کر کے نہیں دیکھتے. تو نعیم شیخ ہمیں مزید بتائیں گے. بلڈ پریشر ہو ہاں تو پائے کی دکان سے بھی 2 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ رہنا ہے. پھر آپ نے دوڑ جانا ہے. پھر آپ نے پائے نہیں کھانے، چاہے بڑے کے ہوں چاہے چھوٹے کے. پھر آپ نے دلیا لینا ہے گھر سے اور لا کے پائے کی دکان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کھانا ہے. بالکل جی. اور پھر آپ نے شو کرنا ہے نمک سے اجتناب، پیشنس، صبر. صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں. کھابے تو چلتے رہیں گے جب زندگی رہے گی، اور زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. جو لوگ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں ان کا کیا؟ وہ جائیں پھر پائے کی دکانوں پہ. ہم بریک لیتے ہیں. تو جب بلڈ پریشر کا پٹاخہ بولے تو ویلکم ٹو باخبر سویرا. ایک بار پھر سے میں ہوں آپ کے سامنے اشفاق اسحاق ستی، اور مدیہ کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈھونڈ دے سو کی حال ہے. تھینک یو سو. کیا ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی؟ بھائی اب ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی سکن کے حوالے سے. دیکھیں ہم ہمیشہ سے، مجھے لگتا ہے اپنے بچپن سے میں بات کر رہی ہوں اور اپنے بڑھاپے تک یہی بات کرتی رہوں گی کہ بھائی بات سنیں، ایک ہیلدی طریقہ ہوتا ہے اپنی سکن کا خیال رکھنے کے لیے. اینڈ جو ہیلدی سکن ہے از ناٹ فیئر سکن، از ناٹ گوری سکن. لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ جی گوری سکن ہے سب کو، جس کے لوگ کریمیں بھی لگاتے ہیں. اگر ایک دیر از اے ہیلدی وے ٹو اٹ جس میں انجیکشن بھی، کیونکہ میں نے اتنے شوز اس میں کیے ہوئے تو میں نے بہت ساری اسی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر اسپیسیفکلی جو آپ کے انجیکشن جو ہیں وہ جو سجیسٹ بھی کرتے ہیں، ریکمینڈ بھی کرتے ہیں، وہ گلوٹاتھیون کے انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اینٹی کینسرس بھی ہوتے ہیں. وہ کینسر جی گلوٹاتھیون از گڈ when it comes to fighting with cancer. تو وہ بچپن سے جو ہمیں انجیکشن لگتے تھے اس سے گورے نہیں ہوتے؟ یہ کوئی الگ ہے؟ نہیں بچپن میں یہ کون سے انجیکشن سکتی تم نے بچپن میں لگا؟ او جس کا مطلب ہے جو تمہارا رنگ اتنا گورا تو بچپن کے انجیکشن سے. مجھے تو بھائی وہ دوسرے والے مجھے تو وہ دوسرے والے جو ہے نا انجیکشن والا کیا کہتے ہیں جس میں وہ جاتے نہیں تھے ڈاکٹر کے پاس تو وہ انجیکشن لگا دیتے تھے. اب تو میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں، اب چلو اپنے بچے میں تو یاد نہیں، لیکن میں اپنے بچے کو جو انجیکشن لگتے ہیں، جتنی ویکسینیشن ہوتی ہے اس میں تو ایسی کوئی چیز انجیکشن نہیں لگی گورا رنگ ہونے کی. ہاں وہ ہونی چاہیے نا. کیوں لگے بھائی ایسے ہی؟ وائی؟ اگر اتنے اس کے اندر جو اللہ نے رنگ دیا ہے وہ بیسٹ رنگ دیا ہے. اور مطلب کسی کو مجھے کمپلیکس جو ہے، ہاں انڈرسٹینڈ پیپل.
ہاں جو ہو اس پہ خوش رہیں, جیسا آپ کو جسامت دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے ایکسیپٹ کریں. لیکن بہت ساری خواتین, بہت ساری لڑکیاں وہ جو چاہتے ہیں جی خیال رکھیں, اور اب تو دیکھیں آج کل جو کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی نیڈل کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں تو لپ پلمبنگ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ کرائی جا رہی ہے جو خواتین جو ہیں. ہاں بالکل بھائی, ہاں آپ اپنے ایک تو وہ اسپیسیفکلی آپ کو بھی ملتے ہیں, گلاس بھی ملتے ہیں, لپ پلمبرس ملتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ لگائیں تو آپ کے ہونٹ چھوٹ جاتے ہیں. ٹک ٹاک پہ تو بڑا آئی ہے جی ہونٹ پہ مرچی لگا لو ہونٹ پھول جائیں گے, ایڈ کرا رہے ہوتے ہیں جی. ایک ہم بڑی نام پر پاکستان کی ایکٹریس ہے, ایک بار ان کے ہونٹ ٹیڑھے ہو گئے تھے, آئی ریمبر دیٹ, بٹ آئی وونٹ, میں ان کا نام بالکل یہاں پہ نہیں لوں گی. ڈفرینٹ قسم کی دیکھیے چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں, ایز لانگ کہ آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, ایک اچھی ایج کے بعد آپ اس کو فٹ رہنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, آف کورس ایک صحیح ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں, دیٹس کمپلیٹلی اپ یور چوائس, آپ جا سکتے ہیں. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت سے رائنوپلاسٹی وغیرہ سب چیزیں کرا رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے اچھے فیچرز انہانسمنٹ کی طرف بھی جاتے ہیں. سو جو لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں, ہم تمام تو لوگوں کی چوائسیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہیلپ ان لوگوں کی ہم کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ اپنی اسکن کا خیال رکھ سکیں یا اپنی اسکن کے اندر گلو یا اسکن برائٹ کر سکیں. تو کیا کرنا چاہیے, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے بہت ہی فیوریٹ, جانے مانے پیارے راج دلارے, That's not you bro, that's not you, that's یہ تو سارا میرا وہ ٹائٹل لے لیا خرم بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اتنا زبردست شو, آپ لگ رہا ہے کوئی ایران سے آ رہا ہے, کوئی لبنان سے. Oh my God, اتنی لبنان سے یہ بات, وہ وائٹنگ انجیکشن تو نہیں لگوا رہی ہیں؟ نہیں مجھے پتا ہے, کبھی بھی نہیں, راگ بھی نہیں, مجھے پتا ہے یہ معاملہ وہ مرحوم جنید جمشید کے وہ گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا, وہ سن کے لوگوں نے گلوٹوتھیان لگانا شروع کیا, اس کے بعد پھر آگے سانولی سیلون انہوں نے فوراً چینج کر دی مارکیٹ. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اچھا مگر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی غلط بات نہیں ہے, میں تو ہمیشہ فیور کرتا ہوں کہ اگر آپ وائٹننگ انجیکشن کی طرف جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, مگر ہو کیا گیا ہے کہ ایک تو گوگل کیا, نیٹ پہ پیک آیا, وہ ڈبہ اچھا یہ سستا مل رہا ہے, یہ میں خود خرید لیتی ہوں. ارے گھر میں ماسی آتی ہے نا, نیٹ پہ لگانے کا طریقہ تو ہوتا ہے, ماسی لگا رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر سیلون چلی گئی, پتہ چلے ماسی گوری ہو کے گھوم رہی, نہیں بڑا ڈینجرس ہے, میں آپ کو بالکل بڑا ماسی سے لگوا رہی ہیں, ٹھیک ہے, پھر سیلون چلی گئی. اچھا سیلون والی جو خاتون ہے وہ اپنے کام کی ایکسپرٹ ہیں, مگر ان کا یہ کام ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, اچھا کوئی ڈینٹسٹ ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ, دیکھیے ڈینٹسٹری ایک الگ فیلڈ ہے. اب ڈینٹسٹ کا اب وائٹننگ سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے. جی ٹیتھ وائٹننگ سے تو ہو سکتا ہے, ٹیتھ وائٹننگ سے ہو سکتا ہے, مگر اسکن کی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ڈینٹسٹ بھی کوئی انجیکشن, جی ڈینٹسٹ, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز دے نو دیٹ دس از این, جی بالکل ڈینٹسٹ لگا رہے. اچھا کچھ لوگوں نے کیا کیا, ڈاکٹری نہیں ہے, 6 مہینے میں وہ ایستھیٹیشین کا کوئی کورس تھائی لینڈ سے یا کوئی کولمبو سے تھرو نیٹ کر لیا, آپ وہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کا ہوتا ہے کہ کبھی ڈرپس کے ذریعے لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کوانٹٹی پتا نہیں, لڑکیاں. اچھا اور کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں, ہم لوگوں کا بھی بڑا قصور ہے کہ دیکھیے وہ ڈفرینٹ فیلڈ ہے. اچھا انہوں نے کسی کو بٹھا لیا ان نون کو, وہ لڑکیوں کے لگ رہے اور وہ لگ رہے پٹاپٹ وہ گر رہی ہیں چکرا کے. اچھا لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اچھا ڈیفینیٹلی گرتی کیوں ہے, آپ اوور ڈوز ہو گئی نا, آپ کو چکر آ گئی, ڈوز ہوتی ہے ہر ایک کی, اور آپ نے مسل میں لگا دیا یا اپنے وین میں لگا دیا, آپ کون سی وین ہے, کہاں کون سی مسل میں لگے گی, کتنی کوانٹٹی میں لگے گی, آپ کی کوئی اور ڈیزیز تو نہیں ہے, کوئی ایج گروپ کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی پرانی بیماری تو نہیں چل رہی. ایک بار آپ کو یاد ہے وہ ہمارے سے مارننگ شوز میں بنیتا جو ہے وہ آئے, جی تو بنیتا نے میں اس لیے شیئر کری کیونکہ انہوں نے ہمارے سامنے یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ وائٹنگ انجیکشن انہوں نے ایک بار لگایا تھا اور ان کا بازو پھول گیا تھا, سویلنگ ہو گئی تھی, جی تو انہوں نے کہا کہ جس سے لگوایا تھا وہ غلط لگ گیا تھا, تو انہوں نے کہا اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں نہیں لگاؤں گی. بالکل بنیتا بتا کسی بھی قسم کا ہینڈی کیپ آپ کو ہو سکتا ہے, پیرالائزڈ ہو جائیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ چیز آپ دیکھیں کہ گلوٹاتھیون جو ہے کتنی کوانٹٹی میں ہوگا, اس کے ساتھ وائٹامن سی کیا ہوگا, ٹھیک ہے, کتنی ڈیوریشن میں لگے گا. اچھا ایک ڈوز ہوتی ہے, آپ کو لگائی, وہ 8 گھنٹے میں آہستہ آہستہ جائے گی. ڈرپ سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً جاتی ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے میرے اندر کچھ انرجی جا رہی, لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی کریز ہوتا ہے. اچھا یہ اتنا زیادہ پریشر سوسائٹی کا یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا کسی کا ڈل ہے, اس کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں, کہتے ہیں جی مجھے مار دو مگر مجھے گورا کر دو. اب وہ جا کے کوئی سیلون میں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی اپنے محلے میں دوستوں سے لگوا رہی ہیں. ایون بندوں کو دیکھتے ہیں سیلون میں جو جاتے ہیں, جو جین سیلون ہوتے ہیں, اس میں ان کو ایسی بلیچ لگاتے ہیں, اس میں مرکری اتنی ڈلی ہوئی ہوتی ہے کہ بیچاروں کی پہلی جو لیئر اسکن کی وہی اتر جاتی ہے, اس وقت وائٹ ہو جاتی ہے, کچھ دن بعد براؤن ہو جاتی ہے, بالکل جل جاتی ہے, بالکل پھر وائٹ ہوتی ہے,
پھر ریڈ ہوتی ہے, پھر پنک ہوتی ہے, پھر ریڈ ہوتی ہے, پھر مرون ہوتی ہے, پھر براؤن ہوتی ہے, پھر کالی ہو جاتی ہے. واٹس رائٹ وے, ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے آپ کے لوگوں کا شوق ہے, لوگ کرنا چاہتے ہیں, مطلب ہم بھی ریسپیکٹڈ, جی بالکل, لیکن بہتر طریقہ کیا ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ نہ ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے انگریزی ڈیفینیٹلی ہماری زبان نہیں ہے, ہم لوگوں کو پتہ نہیں. اچھا لوگوں کو گلوٹاتھیون نہیں پتا. اچھا اینٹی کینسرس ہم بتاتے جی, اینٹی کینسرس, اب اینٹی ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے, وہ کینسرس ہے, وہ تو کینسر وائٹنگ بھائی اینٹی کینسرس ہے, وہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا مگر یہ نہیں کہ آپ نے کسی سے لگوا لیا, ایک ڈوز لگتی ہے سرٹن, اور آپ اپنے حساب دیکھو اگر آپ کا رنگ جو اصل میں ہے اسی کو انہینس کریں, بدلے گا. آپ کتنی ڈوز ہوتی ہیں؟ 8 ڈوزز ہوتی ہیں, کم از کم 8 to 12 ہوتی ہے, اس میں بڑا گلو کرتے ہیں. ساتھ میں آپ کی ڈائٹ اچھی ہو, وٹامنز ہو, پراپر آپ کا لائف سٹائل ہو, ایکسرسائز ہو, جنک فوڈ کم ہو, آپ بڑا خوبصورت ہو جاتے ہیں. مگر آپ غلط طریقے سے ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں. جی اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا لائک پروسیجر صرف ڈرپس کے تھرو ہی ہوتا ہے یا اور بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ دوسرا ایک دفعہ لگوا لینا کیا کافی ہوتا ہے؟ بالکل صحیح, بالکل. اچھا دیکھیے ڈرپ جو ہے وہ بہت رسکی ہے, ٹھیک ہے, وہ انٹراوینس ہوتا ہے, آپ کو ڈرپ پاس کیا. اچھا اس میں ڈوز آپ کی ایک تو جب آپ کی وینز میں لگاتے ہیں, لگنے کے فوراً بعد آپ کے بلڈ میں جاتا ہے. کسی کو الرجی ہو جاتی ہے, کسی کو چکر آتے ہیں, کسی کو وامٹنگ ہوتی ہے. کیونکہ آج کل بہت ہے, میں اکثر لوگوں کی سٹوریز دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جی کوئی لوگ اپنی ہیلدی اسکن کے لیے لگا رہے ہیں, کچھ وٹامن سی کی لگوا رہے ہیں, کوئی اسی چیز کی لگا رہے ہیں, اس چیز کی لگوا رہے ہیں. ڈو دے ایکچولی ورک؟ دیکھیے وہ بڑا سائڈ افیکٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے, ایک روم بنا ہوا ہے اور وہ لڑکیاں یا لڑکے جو بھی لیٹے ہوئے ہیں اور ڈرپ لگ رہی ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ منٹ بائی منٹ میں گورا ہو رہا ہوں. بالکل بھی نہیں. انٹرا مسکولر سیفسٹ ہے, ٹھیک ہے, انٹرا مسکولر سیفسٹ, مگر وہ لگانے کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ مسل کو رپچر کر دیں, کوئی پیرالائز کر دیں اس کو. اب جب آپ کی باڈی میں وہ چلا جاتا ہے تو 8 گھنٹے میں آہستہ آہستہ وہ باڈی میں ایبزارب ہوتا ہے. کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, مگر آپ یہ نہیں کہ ہم لگانے کے 5 دن بعد گورے ہو جائیں گے. اچھا ایک نا لوگوں کے اندر مسکنسپشن یہ ہے, میں لوگوں کو سنتی ہوں, وہ کہتے ہیں جی اس کے پیسے جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے, بلکہ دیکھیں جو ایک اچھا آپ میٹیریل لگا رہے ہیں جی اس کی اچھی پرائس ہوتی ہے. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں بڑا سستے میں پیکج, جی میں آپ کو اتنے میں پیکج لگا دوں گا, تو آلویز آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ جی جب اچھا ڈاکٹر, کیونکہ اکثر میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا, وہ بتاتے ہیں جب کاسٹ اتنی ہے تو بھی لگوائی اتنے میں کیسے ہو سکتی, کیسے ممکن ہے؟ تو ایسے بھی ڈر ہوتا ہے کہ ایسے تو نہیں آپ کو پانی کے انجیکشن ٹھوک رہے ہوں. بالکل, یہ پانی سے کیا اس پہ جا کے اسٹیرائڈز آپ کو کر دیتے ہیں, اسٹیرائڈ ایڈ کر دیتے ہیں, اس سے آپ ایک دم سے انرجائز بھی ہوتے ہیں, تھوڑا گلو بھی آتا ہے, اور آگے چل کے آپ کو کڈنیز فیل, ٹھیک ہے, لیور ڈیمیج, ٹھیک ہے, بلوٹنگ, ٹھیک ہے, آئی سائٹ, بلڈ ویژن, ٹھیک ہے. اچھا اس کی بڑی ایکسپینسو چیز ہے, نیٹ پہ مل رہا ہے جی اتنے 4 ڈبے خریدے تو اتنا سستا مل جائے گا, وہ ایکسپائرڈ ڈیٹ ہے بدل کے, اور وہ خاتون یقین کریں امریکہ سے آئیں. ہم لوگ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم لوگ بڑے جاہل ہیں جی, امریکہ سے آئیں 4-5 ڈبے لے کر, مجھے یہ لگوانے ہیں, میں کس سے لگواؤں, میرے میٹ تو لگا لیتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے خاتون جا رہی ہیں, آپ لٹرلی میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے 6 ڈوز تو ہو گئے, باقی آپ مجھے پارسل کر دیں, میں اپنی میٹ سے دبئی میں لگوا لوں گی, ٹھیک ہے. وہ اسی وقت تیار ہوتا ہے. What should people keep in their mind جب وہ جا رہے ہو اسپیسیفکلی ایک انجیکشن لگوانے کے لیے, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا اگر ڈاکٹر مجھے یہ چیزیں بتا رہا ہے تو وہ صحیح ہے اینڈ دیٹ از سیف. دیکھیے پہلے مدیہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اب تو اتنا میڈیا انویژن ہے, آپ پہلے اچھی طرح ریسرچ کریں کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ پراپر تو ہے, ڈاکٹر تو ہے کہ نہیں, پہلی بات ڈاکٹر, پھر سیکنڈلی کہ ڈرماٹولوجسٹ ہے کہ نہیں. اچھا ایستھیٹکس کا 4 مہینے کا یا 6 ہفتے کا کورس سے نہیں ہے. پہلے بات ایم بی بی ایس تو مسٹ ہے, ٹھیک ہے. ایم بی بی ایس آپ انجیکشن کا یہ مطلب نہیں کہ انجیکشن لگا دیا, آپ کو برین سے لے کر بالکل. اچھا دیکھیے, اور آپ کو پتا کہ پوری باڈی ریلیٹڈ ہے نا, یہ اوپر کا کوئی چھلکا تھوڑی گوری کر رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, جی ایک تو کیا یہ مطلب سپلیمنٹس بھی لیے جا سکتے ہیں ایز اے فوڈ سپلیمنٹ؟ اچھا دیکھیے سپلیمنٹ جو ہے جب تک ایک ڈفرنٹ کمبینیشن نہیں ہو اس کا رزلٹ نہیں آتا, اسی لیے انجیکشن بہت اپ گریڈ ہو گئے, بہت پاپولر ہو گئے. آپشنز ہیں کہ یو کین ٹیک دیٹ. دیکھیے اگر آپ نے ایک کورس کر لیا, ٹھیک ہے, آپ کا شو بڑا ہٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ ایک چھوٹا سا اس میں کوئی نیا another feather in your cap کر سکتے ہیں, مگر آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اگر وہ کریں گے تو وہ آپ کو ڈائجسٹ ہی نہیں ہوگا, آپ کی باڈی سے وہ فلیش آؤٹ ہو جائے گا. مگر پہلی بات یہ کہ بڑی سیف چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, مگر ایک تو اوور ڈوزیج, ٹھیک ہے, اور اوور ڈو ہر چیز کو کرنا اور پریشرائز کر رہے ہیں محلے والے اور یا کوئی آپ کے فرینڈز, وہ غلط. یہ ڈرمٹولوجسٹ ہوتی, اور آپ کو پتہ ہے کہ انجیکشن کی رینج کتنی ہوگی جو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ٹھیک انجیکشن لگا رہے ہیں, پرائس کیا ہوگی اس کی؟ اچھا دیکھیے کم از کم 8 to 12,000 میں پر سیشن ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور سیشن ہوتے ہیں ویکلی ہوتے ہیں, 10 days میں ہوتا ہے,
फोर्टनाइटली भी हो सकता है। अच्छा कोई बाहर से और आया कितने सेशन 8 to 12 सेशन 8 to 12 मिनिमम, ठीक है। अगर कोई बाहर से आया हुआ है, लिमिटेड टाइम के लिए लोग आते हैं, लंदन से वेकेशन पे आए हैं, ब्रिटेन से आए, एक हफ्ता आप मैनेज करते हैं, आप ट्वाइस अ डे भी लगवा सकते हैं, मगर आपको डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा, एक टाइम टेबल आपका प्रिपेयर्ड होगा, डोजेज बनेगी, ये नहीं कि आपने उठाया। और दूसरा आईवी के जरिए लगाने में जी ये जो इंट्रामस्कुलर है, ये तरीकेकार थोड़ा ज्यादा पेनफुल नहीं होता होगा? नहीं, इंट्रावीनस ज्यादा पेनफुल है, आपकी वेन्स में पास करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको स्वेलिंग भी हो सकती है, लॉन्गर ड्यूरेशन है। इंट्रामस्कुलर तो विद इन सेकेंड्स की बात है। अब एक्सपर्टीज बड़ी काउंट करती है ना। अच्छा, ये ऑयल बेस्ड होता है, ठीक है, ये वाटर बेस्ड नहीं होता इंजेक्शन, एक पहली निशानी है। तो और आपको जैसे चिकनाहट जैसे होती है, थोड़ा स्टे करता है आपकी मसल में। तो अच्छा, अगर वो चिकनाहट आपको फील हो, उसका मतलब रियल है, वो रियल। अगर आपको बिल्कुल पानी लग रहा है तो वो डेफिनेटली गलत है, स्टेरॉइड्स हैं उसके अंदर। चले, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा अच्छा किया। देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज जो अल्लाह पाक ने आपकी स्किन का कलर रखा है, इससे खूबसूरत और कोई स्किन हो नहीं सकती। बट यस, आपने इसको हेल्दी कैसे बनाना है, मतलब अब डिसकलर ना हो स्किन का, उस पर आप जरा फोकस करें, और स्किन में ग्लो कैसे ऐड करना है, ये ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर खुर्रम साहब के साथ मेरी बड़ी लड़ाइयां हुआ करती थी जब मैं वैसे मॉर्निंग शो करती थी, क्योंकि मैं शदीद खिलाफ थी गोरा रंग वाले शोज पे, लेकिन लोगों को पसंद है, तभी तो हम देखते हैं कि लोग कितने शौक से मैं ये चीजें देख रहा था कि आप ये देख लें कि आपके किडनीज के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से वो बेहतर है, आपके ब्रेन सेल्स के लिए अच्छा है। मैं तो उसके फवायद ही देख देख के भाई, अगर वैसे डॉक्टर खुर्रम जैसे टाइप डॉक्टर लगाने वाले हो, या दूसरे रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो फिर ठीक है ना। आप भी तो हर जाके क्वैक्स के पास चले जाते हैं कि जी हमें रंगोरा करने वाली क्रीम बना दो, वो देखची में बैठ के भाई सब लगे होंगे। अब क्वैक का हमें क्या पता कि आप इंटरनेट का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं। अगर हमें कि मुझे कोई कहे कि कोलंबो से किया हुआ है मैंने, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि इन पर्सन जाके किया है। तो कोलंबो में भी लोगों को गोरा कर देते हैं, कीनिया के बागात, कीनिया भी। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे जी? हम आगे जी खबर हम कर रहे हैं जड़ावाला से। मतलब इंसान किस पे भरोसा करे? मुझे इतना बताएं कि इस दुनिया में इतने धोखे कि बंदा कहता है कि यार मतलब मैं क्या करूं आखिर। तो जड़ावाला में पुलिस ने एक ऐसे नौजवान को गिरफ्तार किया जो लड़की का भेष बदलकर सैलून में ब्यूटिशियन का काम करता था। बिल्कुल जी, खातून ब्यूटिशियन काम कर रहे थे। आप देख भी सकते हैं जिस तरह से उसके बाल लबे उड़े में, तो लग रहा था कि अभी भाई साहब की थोड़ी बहुत दुर्गत भी बनी होगी, पूरा अपना हिजाब करके। और ये वहां पे जो खवातीन है उनकी मेकअप करता था। तो ये शिकायत मौसूल हुई कि जी यहाँ पर एक ऐसा बंदा है, ऐसी ब्यूटिशियन है जिसको देख के लगता है कि वो, क्योंकि इसकी शक्ल तो किसी ने देखी नहीं, लेकिन फील होता है उसका हाथ ऐसे है कि वो मर्द है। तो फिर वहां पर छापा मारा पुलिस ने, और पुलिस ने उस वक्त छापा मारा जब ये ब्यूटिशियन, मेल ब्यूटिशियन जो है ये, और फीमेल ब्यूटिशियन बन के वहां पर काम कर रहा था। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं जड़ावाला से, मलिक नईम वफा, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, जरा उनसे जान भी लेते हैं। नईम, ये बताइएगा कि ये कैसे पता चला कि इस सैलून में एक आदमी काम कर रहा है, और कब से शिकायत इस हवाले से मौसूल हो रही थी? जी मदैया, ये ना थाना सिटी का इलाका है, डाकखाना बाजार है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ब्यूटी पार्लर मौजूद है, और मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद हैं, और बच्चियां जो हैं वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी आती हैं और अपने फेशियल वगैरह के लिए भी आती हैं, क्योंकि आजकल शादी ब्याह का सीजन है, और ज़ाहिर आजकल खवातीन जो है वो फिर पार्लर का रुख करती हैं तैयार होने के लिए। तो थाना सिटी पुलिस को एक इत्तला मिली कि चंद रोज से कि एक पार्लर है, मकामी पार्लर है डाकखाना बाजार में। तो वहाँ पर ASI है जफर इकबाल, इसने लेडी पुलिस के हमरा जब रेड किया है, तो वहाँ पर एक नौजवान को जो खवातीन के कपड़ों में मलबूस था, इसने नकाब किया हुआ था, तो इसको पकड़ा है और हिरासत में लिया है। तो क्योंकि ये नौजवान, जिसका नाम बाद में जो मालूम हुआ है वो अरसलान इसका नाम है, और ये मकामी कॉलेज से FSC इसने की हुई है। तो ये नौजवान जो है, इसको जब पकड़ा गया तो पुलिस जो है इसको थाना सिटी ले आई है, और फिर इसको मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मकामी अदालत में, ये कब से सैलून के साथ था, और ये जो ओनर थी, क्या उनकी घर का ही कोई फर्द था? नहीं, ये उनके घर का फर्ज नहीं था, ये उसने यही बताया था, जो मतलब मेरी जो वहां पर आने वाली खवातीन से जिन्होंने ये बताया कि हमारा नाम जिसके घर हाथ में रखा जाए, तो उन्होंने बताया इसका नाम जो है ना वो ऐजा बताया जाता था। अच्छा। तो ये अपना नाम ऐजा अपना नाम बताती थी, और ये इसलिए कहती थी कि मेरे चेहरे पे कुछ ऐसे दाग हैं, तो मैं आपको पर चेहरा नहीं दिखा सकती। अपनी आवाज भी चेंज करता होगा, लेकिन जो मुश्तबा सरगर्मियों का तस्करा किया गया उस पर कोई रोशनी डाली गई कि वो क्या थी? वो जब पुलिस को, क्योंकि अपने इन्फॉर्मर के जरिए मकामी पुलिस जो थाना सिटी है उसको जब तला मिली है कि वहां पर मकामी पार्लर में उसकी हरकतें जो मशकूक हैं, और जिस पर मैं पुलिस जो हरकत में आई है, फिर पुलिस हरकत के बाद आने के बाद
لیڈی پولیس کے ہمراہ وہاں بھی اس کو ریڈ کیا. تو ریڈ کرنے کے بعد اس کو جب پکڑا ہے تو یہ خواتین کے کپڑوں میں ملبوس تھا, اور پھر اس کے بعد اس کو جو حوالات میں بند کر دیا. بعد ازاں جو اس کو جو ہے اس کو پھر مقامی عدالت میں پیش کیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ملک نعیم وفا ہمارے نمائندے جڑاوالا ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے. اچھا, یوزلی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو سیلونز ہیں وہاں پہ لڑکے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. یوزلی جو ٹرانس ہیں وہ زیادہ تر میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں, لیکن اب یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ کس طریقے سے لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, خبر یہاں پر آپ کو دیکھ, کراچی کا علاقہ ہے کلفٹن, جہاں پر کار سوار کی فائرنگ سے پولیس اہلکار کے قتل کا ایک بہیمانہ واقعہ پیش آیا, اور فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے, اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں کار کو رکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے ملزم, دوسری جانب پولیس اہلکار نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوا ایسے میں, یہ ہم نذیر شاہ سے جان لیتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا. نذیر شاہ, ذرا بتائیے گا ہمیں. بالکل, دیکھیں, رات کو ڈیفنس فیز 5 میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا, جس میں پولیس اہلکار عبدالرحمان اس میں جاباگ ہو گیا تھا. شاہین فورس کا یہ اہلکار ہے جس نے ایک ملزم کو پیچھا کر کے اپنے ساتھی سمیت پکڑا تھا. اس کے بعد اس ملزم کی گاڑی میں ہی بیٹھ کر اس کو تھانے لے کر جا رہا تھا. اسی دوران کار سوار کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی, جس کی ابھی ایکسکلوسیو فوٹیج سامنے آئی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کار سوار نے گلی کے اندر گاڑی روکی, اور اسی دوران 3 نوجوان قریب کھڑے ہو کر یہ دیکھنے لگے, اور پولیس اہلکار کی جانب سے بھی پستول نکالی گئی, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملزم اچانک سے فائرنگ کر دے گا, اور اس لڑکے کی جانب سے اچانک سے 2 سے 3 فائر مارے گئے, جس میں پولیس اہلکار کو گرتے دیکھا جا سکتا ہے. اور فائرنگ ہوتے ہی جو ملزم ہے وہ وہاں سے گاڑی لے کر کھلے دروازے کے ساتھ ہی فرار ہو گیا. اس ملزم کی یہ ایکسکلوسیو تصویر بھی ہم نے حاصل کی ہے. میں امیگریشن کاؤنٹر کی دیکھ رہی ہوں جو ملزم کی ایکسکلوسیو تصویر ہے. دیکھیں, پولیس کی جانب سے اس ملزم کا تمام ڈیٹا نکال لیا گیا ہے. سویڈن سے یہ آیا تھا, اور اس کے والدین تک بھی پولیس پہنچ گئی ہے, اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جیسے ہی فرار ہوا اپنے گھر پہنچا تو اس نے یہ گاڑی کھڑی کی, اور اس کے بعد یہ گھر سے دوسری گاڑی لے کر فرار ہوا ہے. پولیس کی جانب سے اس کی تلاش کا عمل جاری ہے, اور پولیس کا کہنا ہے کہ جلد اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. پولیس اہلکار کی شہادت کے بعد پولیس رات بھر اس کیس پر کام کرتی رہی ہے. اس کو روکا کیا گیا تھا, پولیس کا موقف کیا ہے, تھانے لے کے جا رہے تھے تو دیر مسٹ بی اے ریزن, اور وہ اہلکار اس کی تلاشی کے بغیر, یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے کسی کی تلاشی لیتے ہیں, اس کے بعد کسی کو لے کے جاتے ہیں, اس کے پاس ہتھیار بھی تھا, وہ ہتھیار بھی اسی کے پاس تھا, پولیس نے کیا موقف دیا, روکا کیوں تھا اس کو؟ دیکھیں, پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اس کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. اسی دوران شاہین فورس کی 2 اہلکار پہنچے. ان کی جانب سے اس کو جیسے ہی گاڑی کو روکا گیا تو وہ جو خاتون تھی جو گاڑی میں پیچھے, تو وہ وہاں سے پھر چلی گئی, اور اس کے بعد پولیس اس کو جب منتقل کرنے لگی, اس کو اسلحہ دیکھا تو اس کی بھی پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جو رات سے جو سامنے آ چکی تھی, جس کا دیکھا گیا کہ ان کے پولیس اور اس کے بیچ میں مکالمہ چل رہا ہے, اور اس کا کہنا تھا کہ پہلے کارڈ دکھاؤ, تم پولیس والے ہو یا نہیں مجھے نہیں پتا. اور ایک اہلکار موٹر سائیکل پر جبکہ دوسرا یہ گاڑی پر موجود تھا. اس کے اندر کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جس پر پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے, تو یہ بھاگنے میں یعنی کہ کامیاب ہو گیا, کیونکہ امیگریشن کاؤنٹر کی میں اس کی پکچر دیکھ رہی ہوں. نذیر, تو دیکھیں جب یہ پاکستان آیا ہے, یہ اس وقت کی اس کی تمام ڈیٹیل ٹھیک ہے, جب یہ پاکستان ہے اس وقت کی پکچر. بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود تھے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بالکل ششتر رہ گئے ہیں. ابھی ظاہر ہے کہ اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ, اور دوسرا اٹ ڈزنٹ میک سینس, مطلب اس لحاظ سے وہ بندہ آرمڈ تھا, اس کے پاس ہتھیار تھا, لائسنس تھا نہیں تھا, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کسی بائک اگر موبائل کھڑی ہو اور وہاں پر اہلکار کھڑے ہوں تو پھر بھی آپ کے اندر ایک ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ ہاں یہ پولیس اہلکار جو ہیں یہ جو ہے وہ ظاہر کے ریپرزینٹیو. لیکن اگر کوئی بائک پہ آ کے وردی پہنے ہوئے پولیس اہلکاروں کی بھی آپ کو روکے تو تھوڑا سا آپ شکوک و شبہات پہ مبتلا ہو جاتے ہو کہ خدا نخواستہ لوٹنے کے لیے تو آپ کو نہیں آ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے اس کو جا رہے ہو تو پھر کافی سارے سوال ہیں. بہت ہی بہیمانہ یہ قتل کا واقعہ پیش آیا ہے. ہماری ہمدردیاں جو ہے وہ پولیس اہلکار کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے مطلب کافی سینسبلی اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. بالکل, انہوں نے پولیس اہلکار کی جان لے لی. اچھا جی, کہتے ہیں کہ جی اگر حوصلے بلند ہوں اور ہمت جوان ہو تو کوئی بھی کام بالکل آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اس کی زندہ مثال کراچی کے 13 سال کے محمد صالح ہیں, جنہوں نے 195 ممالک کی معلومات پر مبنی ایک کتاب بھی
लिखी है। अच्छा जी, एक जबरदस्त। किताब लिखी है और इनसे आज मुलाकात करवा रही है इशरत खान। बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में टैलेंट की किसी भी किस्म की कमी नहीं है और बच्चे हमारे अहद के इस वक्त के बड़े माशाल्लाह से सही और जीदार किस्म के हैं। जो हमने स्पेसिफिकली मिसाल देखी भी है कि जब कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था तो पेरेंट्स की तवज्जो की वजह से, उनकी अटेंशन की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से बच्चों ने क्या कुछ नहीं किया था। बिल्कुल जी, कारहाय नुमायां अंजाम दिए थे, लेकिन जाहिर है कि उसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने के और बाद में जब कॉलेजेस स्कूल्स उन्होंने ज्वाइन किए थे वापस, तो बड़ी परेशानी रही कि उनको आदत ही नहीं रही थी। आदत नहीं रही थी। लेकिन भाई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे तो लोग सुबह उठ के भी क्लासेस लेते थे, लेकिन हाँ आपने बात सही की, लेकिन घर में बैठ के भी उनको अच्छा टाइम मिल गया। और मेरे ख्याल से वो एक ऐसा अच्छा टाइम था कि जहाँ पर हमने डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस भी बहुत देखे थे, वहाँ पर हमने फैमिली बॉन्डिंग के भी बहुत अच्छे केसेस देखे थे। तो अच्छा एक टाइम मिला था फैमिली को कि वो आपस में अच्छे तरीके से बॉन्ड कर सकें। तो अब हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत सारी चीजें आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है और फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आपने तमाम सड़कों पर ट्रैफिक जैम करके आप हमारे मुंतज़िर थे और हम आपके सामने फिर से आ चुके हैं। मैंने सोचा था कि मैं 2-3 काम निपटा के आ जाऊं, लेकिन मैंने कहा, मदिया ने कहा कि नहीं, लोगों को ज़रूरत है इस वक्त हमारी। क्या ख्याल है मदिया? वाई आर यू स्पीचलेस? ये थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन का एक सेशन होता है हमारा, आप देखें, सेल्फ ऑब्सेशन का सेशन। अच्छी बात है, इसको आप प्रमोट किया करें। मैं इसको बिल्कुल प्रमोट करूंगी। माशाल्लाह से सती, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया। आप आते हैं तो हमारी ये बत्तियां जो है खुद को जल जाती हैं। ये हमने लाइटें नहीं लगाई, ये हमारे चैनल ने खर्चा नहीं किया लाइटें लगाने का, हमने बस शीशे लगाए हैं ऊपर। नहीं, ये सत्ती है, शीशों से हमारा हुस्न रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है। ये जो नूर है शीशों से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो फिर हमारे चेहरे ऐसे थोड़े बहुत खिले खिले लगते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, तभी सत्ती आते तो नूर आ जाता है। वो रही, तुम आ गए हो तो नूर आ गया, वो वाली सिचुएशन होती है। थैंक यू सो मच सती। You're welcome. और फीफा फॉलो कर रही हैं आप वर्ल्ड कप? मैंने वैसे कल, आपने देखा कल क्या हुआ है? कल ईरान और इंग्लैंड का था मैच, ठीक है। उसमें क्योंकि ऑफ कोर्स मैच शुरू होने से पहले दोनों तरफ से नेशनल एंथम्स होते हैं। ईरानी जितने प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे, दे रिमेन साइलेंट। उन्होंने अपना तराना नहीं पढ़ा, आउट ऑफ प्रोटेस्ट। यस, टू शो सॉलिडारिटी विद द प्रोटेस्टेंट्स। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फीफा वर्ल्ड कप में उसके साइडलाइन की स्टोरीज भी बड़ी मज़े की होती हैं। आप ये देखें कि 220 अरब डॉलर खर्च किए उन्होंने। 2010 में उनको बताया गया था कि जी वर्ल्ड कप होना है, लेकिन जो फैन विलेज है उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। मतलब वहाँ पर आप देख लें कि 3600 अफराद क़याम कर सकते हैं, 1800 टेंट्स हैं, अभी भी वहाँ पर वो काम चल रहा है। प्लस $200 पर नाइट वहाँ पर स्टे का एक तो वो है। भाई आप ये देखें मदीहा कि वहाँ पर क्या नीचे कारपेट है। मैं मोरक्को में था ना, ये हाँ। मॉस्को, हाँ। दो उसके अंदर सिंगल बेड्स हैं, दरमियान में कारपेट बिछी हुई है और उसके ऊपर एक है पेडिस्टल फैन। और गर्मी के मारे लोगों का जो, और प्लास्टिक के वो खेमे, तो उसके ऊपर जनाब काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई लोग फैंस आर फ्यूरियस अबाउट दिस कि यार हम तो यहाँ पर नहीं रह सकते। We will talk about in details, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। बरतानिया में पाकिस्तानी नौजवान की धूम, ग्लोबल डिजाइन ग्रेजुएट शो में अपना आर्किटेक्ट थीसिस पेश करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नफेल कुरैशी आज बाखबर सवेरा के मेहमान हैं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल का हाल बेहाल, दवाओं का बहरान, तिब्बी सहूलियात का फुकदान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का इजहार अफसोस, मुर्तजा वहाब की मिलकर काम करने की पेशकश। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान, सरफराज अहमद की वापसी, इब्रार अहमद और मोहम्मद अली पहली बार कौमी स्क्वाड में शामिल। पहला टेस्ट 1 दिसंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी, इंग्लैंड ने ईरान को शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने 6 गोल किए, ईरान ने 2 गोल करने में कामयाबी हासिल की। अच्छा जी, आप लोग समझते हैं कि सिर्फ क्या अशफाक इसाक सत्ती ने ठेका ले रखा है दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का और हर रोज रोशन करने का? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो मैं शेर पढ़ूंगा, पहला मिसरा जिसका है कि जरा नम हो, दूसरा है, पहला है आप बताएं। चलें, जरा नम हो तो
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جی تو یہ دوسرا مصرع میں نے پڑھا ہے. تو پہلا ہم آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ٹیلنٹ یہاں پر بھرپور ہے میری صورت میں مجسم, اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے, اور پاکستان کے طول و عرض میں ٹیلنٹ موجود ہے, اور کراچی بھی اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے, یہاں پر بھی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ پائے جاتے ہیں. ہم اکثر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں این یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں, انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کری ہیں, اور آج تو ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں کراچی یونیورسٹی کے ایک ایسے ہونہار طالب علم سے, نفیل قریشی. ویسے میں ان سے پوچھوں گی بھی کہ میں ان کا نام صحیح پرناؤنس بھی کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی, لیکن جناب بات یہ ہے, میرے خیال نفیل ہے, چلے بالکل ان سے پوچھ لیں گے جناب. ان سے میں آپ کو نفیل کے بارے میں بتاؤں, قریشی صاحب کے بارے میں بتاؤں گی, لیکن ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اسد عمر صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں. ویسے کیا آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ وہی ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ سیاسی میدان میں ہو رہا ہے کہ غیر ہموار زمین پہ کھڑا کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. آج ایک دفعہ پھر ہم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچے میں, اور یہ حکومت اگر اپنے وسائل, اپنا ٹائم, اپنی توجہ عمران خان, اسد عمر اور دیگر ایسے لوگوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے بجائے کوئی کاروبار حکومت کی طرف لگا رہی ہوتی تو آج شاید یہ جو معیشت کی ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے وہ نہ نظر آ رہی ہوتی. جس صورتحال میں یہ اس وقت ہماری معیشت کو لے کے آ گئے ہیں وہ ایک قومی سلامتی کا خطرہ بنتا جا رہا ہے, اور اس لیے ایک ایک دن جو تاخیر کی جا رہی ہے اس انتشار سے پاکستان کو نکالنے کے لیے, اور ایک ہی رستہ ہے اس انتشار سے نکلنے کا, کسی کے پاس دوسرا رستہ نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ فی الفور اعلان کیا جائے ایک نئے الیکشن کا. جب تک یہ اعلان نہیں ہوتا تو روزانہ پاکستان کی قوم کے اوپر جو یہ عذاب نازل ہوا ہے اس سے معیشت کی تباہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس نہج پہ پاکستان کی معیشت کو لے کے آ گئے جو ہم نے ہمارے ایٹمی اثاثے جس وقت دھماکہ ہم نے کیا تھا اس کے بعد جو دنیا نے بائیکاٹ کیا, سینکشن لگائے, اس کے باوجود اتنے خراب حالات نہیں ہوئے تھے جہاں پر یہ لے کر آ گئے. لیکن یہ تو اس وقت اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ اچھی خبر بھی ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قوم تیار ہے, قوم اپنا فیصلہ کر بیٹھی ہے, اور قوم تیار ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنے کے لیے. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ قوم کا کپتان جو ہے وہ گولیاں کھانے کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے, اور وہ بھی کھڑا ہوا ہے اپنی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری اب ساری توجہ کا مرکز جو ہے, حکومت یہی دہشت گردی کے کیسز چلاتی رہے گی. ہمارے اگلے دنوں کے اندر جو تمام ہمارا مرکز ہے اس وقت وہ ہے کہ ہم نے یہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے, جو پاکستان کے ہر کونے سے, گلگت بلتستان سے لے کر کراچی اور بلوچستان تک, اور تمام صوبوں سے جو اس وقت ہمارے پاس کالیں آ رہی ہیں, جو اس وقت تیاری شروع ہو گئی ہے. تو یہ اتنا بڑا جو مجمع آنا ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو آنے ہیں, ان کے لیے انتظامات کیا کرنے ہیں. ہماری پنڈی کی جو تنظیم ہے اس کے پاس ذمہ داری ہوگی ان کی میزبانی کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب, ان کی ٹیم جو ہے, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اسلام آباد کی ٹیم نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دینا ہے. کل ہم عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے, سینئر لیڈرشپ کے سامنے ڈسکشن ہوئی کہاں پر خان صاحب کا ہم نے اسٹیج لگانا ہے جہاں سے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور یہ لوگوں سے بات کریں گے. اس کے اوپر آپشنز ڈسکس ہو گئے, فیصلہ کر لیا گیا ہے. جی مجھے موقع تو دے. تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے مری روڈ میں فیض آباد کے قریب وہاں پہ یہ اسٹیج لگایا جائے گا, اور وہاں سے صرف ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو جگہ ہم ڈھونڈ رہے تھے پنڈی کے اندر کرنے کے لیے, بدقسمتی سے ایک بھی جگہ ہمیں پنڈی میں نہیں ملی جو اتنی بڑی ہو کہ جتنی بڑی تعداد میں مخلوق آنے والی ہے وہ ساری وہاں پر فٹ آ سکے. لیکن چلیں, جو سب سے زیادہ بڑی ہمارے پاس مل سکتی تھی جگہ, اس کا ہم نے تعین کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز جو ہیں کل سے آپ دیکھیں گے لوکل یہاں پر بھی شروع ہو جائیں گی, پنڈی اسلام آباد کے اندر بھی موبلائزیشن شروع ہو جائے گی. جمعے کی صبح تک انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ایک خیمہ بستی جو ہے وہ وہاں پر لگا دی جائے گی, اور جمعے کے دن سے قافلے آنے شروع ہو جانے ہیں جو دور کے علاقوں سے آنے ہیں
वहाँ से काफले आने शुरू हो जाने हैं, बलूचिस्तान से लोगों ने पहुँचना है, सिंध से लोगों ने पहुँचना है, जनूबी पंजाब के जो दूर के अजला हैं वहाँ से लोगों ने पहुँचना है, खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला जो ज़रा दूर हैं वहाँ से आना है, और उस रात को फिर गिलगित बल्तिस्तान के काफले भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आखिरी ये मैं क्या कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बार बार दिखा चुकी है, एक दफ़ा नहीं, ये तो 10 अप्रैल को शुरू हुआ था कि पाकिस्तानी कौम ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया पाकिस्तान के फैसला साजों को भी और दुनिया के तमाम लोग जो पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी करते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान बन चुका है, ये एक हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान के अवाम किसी की कान खोल के सुन लें। ये सब जो समझते हैं कि ताकत का अंधा इस्तेमाल करके, डरा कर, खौफ पैदा करके, दहशत अदा करके पाकिस्तान की कौम को दबाया जा सकता है, ये सुन लो। कौम फैसला कर चुकी है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, ना इन्होंने किसी से डरना है ना रुकना है, और पाकिस्तान आ रहा है और देखेंगे उस दिन ये बड़ी गिनतियां करने वाले। वो आजकल परवेज रशीद की तरह वो गिनती की क्या करते थे, तो ये जितने भी गिनती करने वाले ना वो अपनी गिनती के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला तारीख रकम होने वाली है 26 तारीख से। करने जा रहे हैं या धरना देने जा रहे हैं? सर जैसे उस दिन खान साहब ने कहा था कि 26 तारीख को जब यहाँ पर आएंगे तो उसके अंदर उन्होंने अगले लाए अमल का भी ऐलान करना है। हमने आपको पहले बता दिया हमारी तो खेमा बस्ती लग रही है, अगर खान साहब कहेंगे लोगों को इधर रोक लो तो रोकने के इंतजाम भी होंगे। असद उमर साहब ये बताइएगा कि रावलपिंडी बड़ा सेंसिटिव शहर है, वहाँ पे 2 साबिका वज़राए आज़म का वहाँ पे हादसा भी हो चुका है, तो किस तरह के इंतजाम और खास करके खान साहब को थ्रेट भी है, उन्हें दाखिला भी कह चुके हैं, तो किस तरह इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाएगी? और इतना बड़ा अगर क्राउड जहाँ पे आप मई रोड का तयन कर रहे हैं वहाँ तो जगह ही स्पेस ही कम है, अगर 10 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हो जाए तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो किस तरह मैनेज करेंगे? नहीं ये जो जगह हमने दिखाई है और आपको जाके क्योंकि मीडिया को अरेंज करते हैं उधर लेके जाएंगे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी जगह है वो। लेकिन सिक्योरिटी की आपने बिल्कुल ठीक बात की। हमें पहले भी खतरात थे जो सच साबित हुए, हमारे पास पहले भी खबर आ रही थी कि खान साहब की जान को खतरा है, और आपने देखा कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके खान साहब को कत्ल करने की, शहीद करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और अल्लाह को ज़िंदगी और मौत के फैसले अल्लाह ताला ने करने होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़ास इंतज़ाम किए जाएंगे जी, जैसे आपको उस दिन सिक्योरिटी के इंतज़ाम नज़र आएंगे आज तक तहरीक इंसाफ के किसी पहले जलसे के अंदर नहीं हुए, और वो बड़ी मुश्किल से हमने खान साहब को भी मनवाया है। आपको पता है दलेर आदमी है, वो तो चाहते हैं उनके दरमियान और अवाम के दरमियान कोई चीज़ ही ना हो, लेकिन उस दिन जो है वो सिक्योरिटी के बाज़ाब्ता इंतजाम किए जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि पिंडी इंतजामिया को तो आपने दरखास्त दे दी है इंतजाम के हवाले से, तो क्या इस्लामाबाद इंतजामिया को भी दरखास्त दे रहे हैं? जी दे चुकी, इस्लामाबाद को भी दे चुकी है, दी जा चुकी है, हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन भी फाइल की जा चुकी है। उम्मीद है कि वो पिटिशन भी जो है वो कल सुनी जाएगी। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ एक बोलता जाऊँ, आपने कहा पिंडी बड़ा हसास शहर है, तो ये भी एक टॉपिक है पाकिस्तान का। कौमें जो हैं वो एक इर्तकाई अमल से गुजरती हैं, और हमारी जो मुल्क की जिस तरीके से हम अपनी मुल्क को चलाना चाहते हैं वो भी एक इर्तकाई अमल से गुजरता रहा है, और उस इर्तकाई अमल के अंदर इस मुल्क को चलाने के अंदर फ़ौज का क्या किरदार होना चाहिए वो भी एक इर्तकाई अमल से गुजरता जा रहा है। अब चंद दिनों की बात है, नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। जब नए आर्मी चीफ का ऐलान होगा तो एक मशवरा है, मैं वो सब उनके लिए लेकिन कौम के सामने रख के मैं उनको मशवरा दूंगा। जो भी नया आर्मी चीफ आ रहा है मेरे ख्याल में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस इर्तकाई अमल से पाकिस्तान को अगले लेवल पे कैसे लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान वाकई उस रास्ते पे गामजन हो सके जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसके लिए कायद आज़म ने अपनी जदोजहद की, और जो पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि जी 26 नवंबर को उनका एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, और इमरान खान साहब 26 नवंबर को ही अगले लाएअमल का ऐलान भी करेंगे, और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी कर रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से हमारे पास कितने जीनियस स्टूडेंट्स हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में भी बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम आपके जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं
کراچی یونیورسٹی کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں. نافیل قریشی ان کا نام ہے, اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے برطانیہ میں گلوبل ڈیزائن گریجویٹ شو میں اپنا آرکیٹیکٹ تھیسس پیش کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی. انڈیا میں پوزیشن لے چکے ہیں, دوسری. نام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, مطلب یہ دیکھیں یونیک نیم ہے. ایک میرا نام ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میرے خاندان کی 7 سالہ تقریبات کے موقع پر نام رکھا گیا تھا, اشفاق. تو بات یہ ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں نفیل سے اور ان سے جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے, برکلے پرائز میں بھی وہ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں مضمون نویسی کے مقابلے میں. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے اس شو میں تشریف لائے نفیل. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلوبل ڈیزائن گریجویٹ شو تھا, کیا وہاں پر آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, کیا واٹ واز دیٹ اباؤٹ؟ اچھا, گلوبل ڈیزائن گریجویٹ شو ایک اینڈ آف دا ایئر تھیسس اراؤنڈ دا گلوب ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. اس میں پاکستان سے میرے بیچ میٹس تھے کچھ, اور ہم لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. سو اس کے اندر پھر یہ تھا کہ اراؤنڈ دا گلوب 5400 انٹریز تھیں. اوکے. تو اس کے اندر آرکیٹیکچر کیٹیگری کے اندر آئی گاٹ پوزیشن, فرسٹ پوزیشن بیس آن مائی آل ایئر ریسرچ ورک, اور اس کے علاوہ اس کا جو ڈیزائن پرپوزل تھا. واٹ واز دیٹ تھیسس آل اباؤٹ؟ اپنے اس تھیسس کے بارے میں بتائیے گا. اچھا, سو بیسکلی تھیسس واز دا ٹاپک واز ان ہاؤ آرکیٹیکچر نرچرز انیکوالٹی. سو آئیڈیا اس کا یہ تھا کہ ہمارے کانٹیکس کے اندر پاکستان میں اسپیشلی ہمارے وہاں ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر, اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ جو اکثر جو ہے وہ لو انکم سیکٹر جو ہوتا ہے شہر کا وہ اس کو برداشت کرتا ہے. اس کی جو میری کیس اسٹڈی تھی جس پہ میں نے پورا آرکیٹیکچر تھیسس پروپوزل دیا تھا وہ گجر نالہ تھا, جس کے انہی دنوں کووڈ کے ٹائم پہ ہی ان کی ایوکشنز ہوئی تھی, جن میں ان کے سارے جو گجر نالہ کراچی کے along سارے گھروں کو انہوں نے توڑ دیا تھا. تو اس کے نتیجے میں تقریباً 20,000 کے قریب لوگ تھے جو کہ بے گھر ہو گئے تھے. تو اس کی ڈاکیومنٹیشن اور اس کے اوپر ایک کرٹیک کرنا کہ کس طریقے سے ہمارے وہاں سرویز ہوتے ہیں, کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے شہر کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے, کراچی کی 60% جو آبادی ہے وہ غریب ہے, وہ کچی آبادی میں تعلق رکھتی ہے. تو ان لوگوں کے اوپر کس طریقے سے اس کا اثر پڑا, اور بحیثیت ایک کلائمیٹ کانشیس آرکیٹیکٹ, کیونکہ آج ہم جس دور میں بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کلائمیٹ چینج از اے مین ڈرائیور. اس کی آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. گلوبل وارمنگ انٹر کنیکٹڈ. سو اس کے بارے میں, اور جس طرح کی ہمارے وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا تعلق کلائمیٹ سے, سارا بارشوں کی وجہ سے ہمارے وہاں کراچی کے نالے سارے چوک ہیں. بالکل. تو اس کو بجائے سے کہ آپ اس کو صحیح کریں, آپ نے مطلب نالوں بھی آپ نے گھر بنا دیے ہیں, ساری انکروچمنٹ آ گیا. I'm sure ایک انکروچمنٹ کا چیپٹر بھی ہوگا. انکروچمنٹ کا چیپٹر ہے. اب وہ کیسے بنی, کس نے بنائی, کیسے اپروولز ہے, بیکاز وہ لوگ 40 سال سے, مطلب نہ صرف یہ کہ نالوں پہ, یہ تو ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے. یہ سرکولر ریلوے کے اوپر, سرکولر ریلوے پہ مطلب محمود آباد نالا ہو گیا آپ کا, کراچی میں اچھے خاصے بہت نالے ہیں. اور آج کووڈ کا جس طرح کا وقت ہے, آپ کو پتہ ہے جو ایک کمیونٹی وہ بھی ایک نالے پہ بنائی ہوئی ہے. تو اب کووڈ کا ہمارے وہاں ٹائم چل رہا ہے جس میں ہم لوگوں نے بجائے سے کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے وہاں اربن اسکواٹرز کے اندر ہی اتنی زیادہ مطلب سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں کر سکتے. تو کس طریقے سے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ نے جو ہے ان سب کو توڑ کے آپ نے ایک پروپوزل ایسا دیا جس کا آگے جا کے فیوچر نہیں ہے. کیونکہ اصل تو ہمارا جو مسئلہ ہے, وہ جو میرا جو تھیسس ٹاپک کا جو مین کوشچن تھا کہ ہم بجائے سے کہ پورے شہر کو کے لوگوں کے لیے کام کریں, ہم صرف ایک طبقے کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ شہر کا 2% ہے. بٹ جو 98% ہے, اور اس میں سے بھی جو 80% ہے, اس کے لیے تو کچھ کام ہی نہیں ہو رہا شہر میں. اب اور بجائے سے کہ اس کے لیے کام ہو, ان کے اوپر اور مصیبت آ جاتی ہیں. اب چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ بارشیں ہو, اربن فلڈنگ ہو, ہر طریقے سے وہ ایک طبقہ جو ہے وہ پستا جا رہا ہے, اور وہی شہر کو چلاتا بھی ہے. تو اس کے اوپر میرا پورا پروپوزل تھا. پھر اس کے اندر میرا یہ آئیڈیا تھا کہ اگر ہم نالے کو بھی رکھتے ہیں ساتھ, اور اس کے along اگر اربن لینڈسکیپ کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور کیا نام ہے, تو آئیڈیا یہ تھا کہ اس کے نالے کے along آپ ان لوگوں کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کریں, ان کے جو گھر جو ٹوٹ گئے ان کو کس طریقے سے دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اوبویسلی جس طریقے سے گھر کٹے ہوئے ہیں وہ بہت سلائس ہوئے ہیں, آدھے
آدھے انہوں نے 30% 70%. لیکن اگر وہ نالے میں پھر جب طغیانی آئے گی تو وہ پانی کو تو گزرنے کا اپنا راستہ چاہیے. جب راستوں میں آپ گھر بنائیں گے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پہلے تو یہ بھی کیا جاتا تھا کہ جب ایسے طغیانی آتی تھی تو دیواروں میں سوراخ بڑے بڑے کیے جاتے تھے تاکہ پانی جو ہے وہ اس کا بہاؤ نکلے. تو اگر وہ گھر بھی وہاں پر رہیں گے, نالا بھی وہاں پر رہے گا, تو پھر تو کبھی خدا نخواستہ جب بہت زیادہ بارش ہوئی اور پانی کو گزرنے کا راستہ ہوا تو وہ تو پھر اس آبادی کو افیکٹ کرے گا. یہاں پہ ایک چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں اربن فلڈنگ کیوں ہوتی ہے. کراچی میں اربن فلڈنگ ہوتی اس وجہ سے کیونکہ کراچی کا جو جہاں پہ نالے کا اخراج ہوتا ہے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بہت ساری بنی ہیں. وہی تو بات ہے, پانی کی انیکوالٹی, the problem of inequality arises because ہمارے وہاں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان علاقوں پہ ہو رہی ہے اور ان جگہوں کے اوپر ہوئی ہے, اس پہ ہم سوال نہیں کر سکتے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے بیسکلی کیوں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ماسٹر پلان بنتے ہیں شہروں کے. یہاں کا 50-60 سال پہلے شاید بنا ہو, اس وقت آبادی کتنی تھی, اب آبادی کتنی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسرے یہ جن نالوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بعض ان میں سے اسٹارم ڈرینز ہیں. ہر کسی بھی مہذب ملک میں اسٹارم ڈرینز الگ ہوتے ہیں اور سیوریج کے الگ ہوتے ہیں. یہاں پر تو ہم نے تو ان کو انٹرمکس کر دیا نا. تو اب تو گلی محلوں میں یہ ہو رہا ہے کہ اسٹارم ڈرینز کے اندر پوری سیوریج لائنز ڈل رہی ہیں. اچھا, اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ یہ جو پروجیکٹ آپ نے پیش کر دیا, اچھا برکلے ایوارڈ, آن لائن ایڈویک مقابلے میں پوزیشن, یہ جو دو چیزیں, یہ دونوں میں کتنے مطلب امیدواروں نے شرکت کی تھی, اگر سیپریٹلی ان کے بارے میں آپ بات کریں؟ اچھا, مطلب برکلے پرائز جو ہے وہ اوبویسلی UC برکلے کیلیفورنیا کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ریسرچ, اپنا ایک پیپر آپ ایک لکھتے ہیں اور اس کے بیسس پہ آپ کو سلیکشن ہوتی ہے, پھر آگے جا کے وہ گرانٹ اس میں آپ کو ملتا ہے. تو اس کے اندر کافی سارے کمپٹیشن سے اوبویسلی وہ ڈسکلوز وہ نہیں کرتے, بٹ اس میں جو شارٹ لسٹڈ تھے پاکستان سے, سو اس میں ایک میں تھا, کچھ اور میرے فیلو یونیورسٹیز کے لوگ تھے جس میں انڈس ویلی اور NED کے بھی تھے. تو اس کے وہ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی تھی فار می ٹو ہائی لائٹ دس ایشو جو اسپیسیفکلی سوشل ہاؤسنگ کا کراچی کے اندر ہے. اینڈ سیم ود دی ایڈویک آرکیٹیکچر کمپٹیشن جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے, وہ بھی مطلب کافی ایک آئی اوپننگ تھا اور اس کے اندر بھی ایک پوزیشن حاصل کی تھی. اس کا جو مین کور تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم کراچی کے اندر کس طریقے سے سوشل ہاؤسنگ کو پہ کام کر سکتے ہیں, کیا پوٹینشیل ہے. کہ ہمارے اتنے ینگسٹرز جو ہیں وہ سواری سے کام کریں, سو ایسا لگ رہا ہے کہ دے وڈ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی کم اپ ود دس, دے آلریڈی ہیو اے سولوشن اپنے تھیسس کے تھرو ہی. لیکن وین یو جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ سرفیس پہ جاتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی آئیڈیاز تو ہیں ہمارے پاس سب کچھ, لیکن اس پہ کام کیسے کروانا ہے. ہاں بالکل, وہاں پہ انٹینٹ میٹرز, وہ انٹینٹ وہاں پہ میٹر کرتا ہے کہ کہاں تک اس کا انٹینٹ ہے. ہاں, جو ہو آر سٹنگ آپ نے پھر وہاں سے اگر آپ نے لوگوں کو ایویکیوٹ بھی کروانا ہے تو آپ کیسے کریں گے. جیسے ہم نے دیکھا سیلاب بھی آیا تھا, تو ایون کہ اگر ہم دریائے راوی کی بات کریں تو راوی بھی جہاں جہاں سے ڈرائی آؤٹ ہو گیا ہوا ہے, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھگیاں واقعی رہنے لگ گئی ہیں. اور سندھ میں جو کچے کے علاقے, اس میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی, وہاں پر تو پورے فارمز اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا. چلے جی, بیسٹ آف لک جمیل قریشی ہمارے شو میں آئے اور پورا انہوں نے اچھی طریقے سے سمجھا بھی کہ ان کا تھیسس کس چیز کے بارے میں تھا اور کتنی بڑی پرابلم کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا, جو کہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے, اور اللہ کرے حکومت بھی اس حوالے سے کچھ اچھا کام کرے. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ذرا ہم نے ابھی کراچی کے آپ کو یہ تو بتایا کہ اسٹوڈنٹس کتنے زبردست چاہ رہے ہیں اور کتنا اچھا کریں اپنی پرٹیکولر یونیورسٹیز میں. اب ہم ذرا آپ کو بتاتے تھے کہ اسی بڑے شہر کراچی میں جو سرکاری اسپتال ہیں, جو صحت کا لیول ہے سرکار کی جانب سے, وہ کیسا ہے. عباسی شہید ہاسپٹل, ابھی آپ نے پیش نظر یہ بھی دیکھا تھا کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا ایک احتجاج تھا جو تقریباً 34 دن تک جاری رہا تھا, جس کی وجہ سے مریضوں کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. لوگ کتنی دور سے آتے تھے, کرایہ خرچ کر کے آتے تھے, لیکن جب آتے تھے تو چیزیں یہاں پہ بند پڑی ہوتی تھیں. عباسی شہید ہاسپٹل جو کہ شہر کا ایک بڑا, میرے خیال سے دوسرے نمبر پہ جو یہاں پہ سرکاری اسپتال آتا ہے, پہلے نمبر پہ جناح آ جاتا ہے جی. وہاں پہ تو آپ کو کچھ صورتحال ایسی بتائیں کہ ایسی تشویشناک صورتحال ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. جو الٹرا ساؤنڈ کرنے والی بڑی مشینز ہیں, CT اسکین, جو CT اسکین کرنے والی مشینز ہیں, they are not available. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, وہ کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو آج کا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, آج سے تقریباً کافی عرصہ پہلے. اس کے اوپر لے کے یہاں پر آئے تھے, یہاں پر سے اس کا نہیں سکا تھا, اس کے بعد پھر جناح بھیجا گیا تھا, لیکن he couldn't make it. تو یہ مسئلہ اس وقت سے چل رہا ہے اور یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایکس رے مشین جہاں تک نہیں ہے وہاں پر اور کیا ہو سکتا ہے. تو کامران ٹیسوری صاحب جو کہ گورنر سندھ ہیں آج کل,
ان کی جانب سے دورہ کیا گیا اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مسند اقتدار پہ ہیں وہ لوگ بیٹھ کے اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کیا حال ہے. تو میرے خیال سے کل اچھی بات ہے, یہ خوش آئند بات ہے کہ کل گورنر سندھ بھی وہاں پہ گئے اور مرتضیٰ وہاب بھی گئے, اور کامران جسوری صاحب نے تو کہا کہ مجھے تو یہاں کی صورتحال دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے. اور دوسری جانب پھر ہم نے دیکھا کہ مرتضیٰ وہاب نے بھی کہا کہ دیکھیں مل کے ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, بجائے کہ آپ کسی چیز پہ اپنی جو پالیٹکس ہیں وہ جھاڑیں, اٹس بیٹر کہ آپ مل کے کام کریں لوگوں کی بقا کے لیے. تو کیا کہنا تھا کل جب انہوں نے دورہ کیا عباسی شہید اسپتال کا, آپ کو سنواتے ہیں. ER بھی صحیح کام نہ کر رہا ہو, آپریشن تھیٹر بھی صحیح کام نہ کر رہا ہو, باقی بھی مسائل ہو, تو آپ یقین جانیے کہ انتہائی افسوس اور صدمہ ہوا. مرتضیٰ وہاب بھائی سے یہ بات کی, پہلی ہی بات میں لبیک کہتے ہوئے آج سے 10 دن پہلے ہی مجھے اس بات کا اندیہ دے دیا تھا کہ جو جذبہ اور جو دل آپ عباسی شہید ہاسپٹل کے لیے رکھتے ہیں میں انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا. اور انشاءاللہ اگلے سال تک عباسی شہید ہاسپٹل آپ کو لیاقت نیشنل اور آغا خان کی طرح اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہی تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. نہیں پتا پچھلے دور میں کیا ہوا, لیکن اس دور میں آپ کو ایک مولا جٹ قسم کا گورنر نظر آ رہا ہے, تو مولا جٹ کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تہیہ کیا کہ عباسی شہید اسپتال کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایڈمنسٹریٹولی جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی اس انیشیٹو کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا جائے گا. اچھا جی, تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. اب دیکھنا ہی ہے کہ ایک سال میں کیا ہوگا عباسی شہید اسپتال کا حال. تو انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. انور, یہ تو رونا تو ہم کافی عرصے سے رو رہے ہیں کہ یہ جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر کیا حالت ظاہر ہے, اور ظاہر ہے کہ 2 سے 2.5 کروڑ ایک ایسٹیمیٹڈ ایک اندازے کے مطابق آبادی ہے شہر کی, اور ظاہر ہے کہ بڑے ہسپتالوں میں ڈسٹریبیوشن ہے مریضوں کی, اور یہاں پر جو لوگ آتے ہوں گے خاص طور پر جو ٹراما سینٹر ہے وہاں پر CT اسکین نہ ہو, وہاں پر باقی بڑی مشینری نہ ہو, ایکس ریز تک نہ ہو, تو کیسے یہ ڈیل کرتے رہے ہیں لوگوں کو اب تک؟ جی دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کراچی کا جو دوسرا بڑا اسپتال ہے عباسی شہید اسپتال, اس کا CT اسکین, اس کی ایمرجنسی, اس کی آرتھوپیڈک, اس کی سرجری, اس کی پلاسٹک سرجری کی تمام کے تمام شعبے جو ہے مکمل طور پر غیر فعال ہیں. یہ تو غیر فعال شعبے کی بات ہو گئی. ہنگامی صورتحال کے اندر جو بھی مریض یہاں پہ آتے ہیں ان کو جناح سول اسپتال ریفر کر دیا جاتا ہے. یہاں کا جو کچن ہے گزشتہ 8 سال سے بنے, اور CT اسکین اور ایکس رے کی جو مشینیں ہیں, کروڑوں روپے مالیت کی مشینیں ہیں, وہ اس وقت انتہائی پوشیدہ حالت کے اندر وہاں پر موجود ہیں. اس سے کچھ دیر قبل جو آپ نے گفتگو سنائی وہ تو سیاسی دعوے اور وعدے تھے. اسپتال کے اندر مریضوں کے لیے ادویات تک موجود نہیں ہے. اذیتناک صورتحال ہے. کم و بیش 3 گھنٹے میں نے اسپتال کا آج معائنہ کیا ہے. براہ راست مریضوں سے گفتگو کریں گے تمام کی تمام باتوں پہ, آج انہیں کتنی صورتحال کا سامنا رہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے گھنٹے سے آپ یہ کتنی پریشانی ہے؟ السلام علیکم. ہم لوگ تقریباً یہاں سے صبح 9 بجے آتے ہیں, 1 بجے واپسی ہو جاتی ہے ہماری. کچھ نہیں ملتا یہاں پہ. ایک بیٹا ہے کمانے والا, اسی کو مرغی کی تکلیف ہے. یقین کریں اس کی 1 مہینے کی دوائیں صرف 500 روپے کی ہیں. آتی ہوں کسی کے آگے گر گرا کے یہ دوائیں کر کے جاتی ہوں. مہربانی فرمائیے, اندر لیبارٹریاں بنائی ہوئی ہیں, میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی اس سے زیادہ. بس اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا شکایت تھی, کیا ٹیسٹ لکھ کے دیا آپ کو؟ وہ ہمیں بھی بتائیے. یہ اس کا ٹیسٹ دیا لکھ کے, انہوں نے کہا کہ باہر سے کراؤ, اور باہر لوگ کہہ رہے کہ 9,000 لگیں گے, 8,000 لگیں گے, 12,000 13,000 روپے لگیں گے خیر اسی رپورٹ کے. حالانکہ کسی چیز کی سہولت نہیں ہے ہمیں. 600 لیتے ہیں کسی ٹیسٹ کا, 600 مزید مریض. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا دوائیاں لکھ کے دے دی ہیں؟ یار یہ سرکاری اسپتال ہے, یہاں پر علاج فری ہوتا ہے مریضوں کا, لیکن یہ لوگ فری علاج کر ہی نہیں رہے. یہ تو 2,000 روپے کی دوائیاں باہر سے لکھ کے دے رہے ہیں. میں 600-700 روپے کمانے والا ایک بائک کا رائڈر ہوں. میں اپنے بچے کا علاج کیسے کرواؤں؟ میں سرکاری اسپتال میں آیا ہوں. یہ دیکھیں ذرا, یہ 2,000 روپے کے نسخے لیے میں. اب میں ان کا پیٹ پالوں گا یا دوائیاں لوں گا؟ یہ حال ہے سرکاری اسپتالوں کا. یہ فری علاج ہے غریبوں کے لیے. کیا کس قسم کے لوگ علاج کر رہے ہیں غریبوں کا؟ صرف دکھاوا ہے. ڈاکٹر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے میڈیکل کے وہ مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف 3 مثالیں تھیں. اس وقت عباسی شہید اسپتال کے اندر آنے والے ہزاروں مریضوں کی یہی کہانی ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا یہ کہ متعدد مرتبہ
اس صورتحال کے حوالے سے سمری بھیجی گئی ہے، تاہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. یہ صورتحال کچن کی ہے. لیبارٹری کے اندر مکمل طور پر تمام ٹیسٹ بند کر دیے گئے ہیں. تمام کے تمام مریضوں کو افسوس صد ریفر افسوس کیا کہ جاتا ہم ہے. بار بار اس حوالے سے رپورٹ بھی کریں لیکن پھر بھی عباس اس ہسپتال کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا. پھر جب ہم صحت کے حوالے سے جو بجٹ دیا جاتا ہے اور بجٹ کے حوالے سے بھی جو کام کیا جاتا ہے، جب اس میں ہم تضاد دیکھتے ہیں، ہم سوال اٹھاتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے کہ آپ نے سوال کیوں اٹھایا. تو اگر آپ یہاں سوال نہ اٹھائیں تو ہم اور کیا کریں؟ آپ خود دیکھیں کہ سچویشن ایگزیکٹلی کیا ہے اور وہاں پہ بجٹ کتنا ہے. لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. ایک غریب آدمی جو کہہ رہا ہے کہ میں کماتا ہی 700 روپے ہوں، میں اپنے بچے کی 2000 کی دوائیاں لوں گا، میں پیٹ پالوں گا، میں مینج کیسے کروں گا؟ اور اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو بجائے کہ آپ وہاں پر ان کی لیبارٹری آپ ان کو ٹیسٹ کریں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی باہر سے جا کے آپ 11-12 ہزار کے ٹیسٹ کروائیں، وہاں سے جا کے میڈیسنس لیں. مدیہ، اس کے اوپر ہم نے سیگمنٹ بھی کیا تھا آج سے 6-7-8 مہینے پہلے. RY نیوز نے باقاعدہ جا کے دکھایا تھا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ اگر فرض کریں کہ سرکاری معاملات میں بھی کسی کا کوئی ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پر میڈیکل لیگل کروانا پڑتا ہے اور وہاں پر جا کے آپ کو ایکس ریز کی ضرورت پڑتی ہے کہ فریکچر ہے کہ نہیں ہے، تو وہ فریکچر جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں ہونا چاہیے وہ باہر جا کے پرائیویٹ لیبس میں. تو ستی مجھے بتانا، پھر ہم نے بھی رمضان میں پورا ایک بار شو کیا تھا جس میں تھا کہ ہمارا صحت پہ بجٹ کتنا ہے، جی کتنا آپ کو صحت پہ الاؤنس ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ نظر کتنا آتا ہے صوبے میں. اور پھر جب سوال آپ سے کیے جائیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. یا تو آپ کام کر کے دکھا دیں اور آپ دکھائیں کہ صورتحال ایسی ہے. اس بجٹ کا بھی یہ حال ہوتا ہے. ایک تو ہمارا فوکس ہے ہی نہیں صحت اور ایجوکیشن. نہ ہمارا صحت ہمارا جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے، نہ ہمارا تعلیم جو ہے وہ ہمارا فوکس ہے. پھر ہمارا سڑکیں ہماری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں پہ مہنگائی آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے آپ کی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اسٹریٹ کرمنلز جو ہے وہ ہمارے آزاد پھر رہے ہیں. تو ہمارا فوکس کہاں ہے؟ اقتدار. جو اقتدار میں نہیں ہے اس کا فوکس ہے اقتدار، اور جو اقتدار میں ہے اس کا فوکس ہے کس طرح سے لمبے عرصے تک پاؤں کیسے گاڑنے چپٹا رہا ہوں اس کے ساتھ. تو دس از ہاؤ اٹ از. اچھا جی، تو خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں پر ASF کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے ہوائی اڈے پر، اور سعودی عرب منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. ASF کا کہنا ہے کہ مسافر محمد الیاس اور اس کی اہلیہ نے 2.2 کلو گرام آئس بیگ میں، یعنی کہ کرسٹل میتھ بیگ میں چھپا رکھی. 2 کلو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. تو ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین، اس حوالے سے مزید بتائیے گا. دیکھیں، بالکل یہ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی کارروائی ہے. جدہ منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی، جس کی مالیت تقریباً کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے. 2 کلو 200 گرام آئس ہیروئن برآمد کی ہے. مسافر محمد الیاس اور اس کی اہلیہ نے آئس ہیروئن بیگ میں موجود پولیتھین پیکٹس میں مہارت سے چھپا رکھی تھی. تاہم ASF کے عملے نے سامان کی تلاشی کے دوران منشیات برآمد کر کے اسے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے. ملزمان کو ابتدائی تفتیش کے بعد برآمد شدہ منشیات سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے کیا ہے. تو اس طرح سے ایک بڑی کارروائی ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی ملتان ایئرپورٹ پر. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ یہاں سے نکل جاتی تو ملک کی بدنامی کا بھی باعث ہوتی ہے، اور وہاں الگ سعودی گورنمنٹ کا ایک الگ نظام ہے. تو وہ اس لیے ASF نے ہی ملتان ایئرپورٹ پر اس پہ اپنی کارروائی کی ہے. جی صحیح، بہت شکریہ محمد صلاح الدین آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تو چلیں، اور کوئی اچھی خبر ہو نہ ہو، جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر یہ ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم انشاءاللہ 27 نومبر کو پاکستان پہنچ رہی ہے، اور پھر پاکستان میں انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ہوں گے میچز. اور پہلا میچ جو ہے وہ ہوگا 1 دسمبر کو. That also would be in راولپنڈی. لیکن ستی میں سوچیں جو پولیٹیکل حالات ہیں، مطلب 26 نومبر کو تو عمران خان صاحب کی پارٹی وہاں پہ پہنچ جائے گی، تو کارکن وہاں پہ پہنچ جائیں گے. 27 کو انہوں نے پہنچنا ہے، وہ یہ بھی پہنچیں گے راولپنڈی میں. تو ہوگا کیا؟ بہرحال آپ دیکھتے ہیں. وہ تو ایک دن کا میرے خیال میں جلسہ کر رہے ہیں نا، ایک دن کا جلسہ کریں پھر ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے نا، بظاہر ہاں بظاہر ایک دن کا جلسہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اسپورٹس مین ہے نا خان صاحب، اسپورٹس مین ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کرکٹ کے معاملات کو نہ ہونے دیں. وہ بھی انہیں بھی پتا ہے کہ انگلش کرکٹ ٹیم یہاں پر آ رہی ہے، اور اٹ وازنٹ ایزی. 2008 یا 9 میں وہ سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد کتنی ہم نے آئسولیشن سے جی. اور یہ تو پہلے ہمیں نا کبھی دکھا کے سجی انگلینڈ ٹیم جو ہے وہ مار چکی ہوئی آلریڈی، اور ابھی آ رہی ہے فائنلی. تو ان کی بڑی مہربانی کی پہلے نیوزی لینڈ نے ماری تھی جی، پھر اس کے بعد ان کا بہانہ بنا کے انگلینڈ نے ماری ان کو بھی. تو اب یہ آ رہے ہیں اور ان کے میچز ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے اب پاکستانی ٹیم میں جو 18 رکنی اسکواڈ ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. سیوی بھائی سرفراز احمد ہی از بیک ان دا اسکواڈ. ان کا بھی اسپیسیفکلی دیکھا تھا کہ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں وہ کیچ پکڑتے ہوئے ان کو انجری ہوئی تھی، پھر انہوں نے اپنا اوور بھی جب کرانے کی کوشش کی تھی وچ واز 16واں اوور، تو اس میں بھی پھر بعد انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا بیکاز آف کورس ہی واز ان میسو پین. اور اچھا کیا کہ انہوں نے بریک لے لی، ورنہ پورا کریئر ان کا آگے متاثر ہو سکتا تھا. کہ وی لاسٹ
फाइनल, उसके अंदर एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी था। उसके अलावा 3 नाम ऐसे हैं जिनकी छुट्टी की गई है, फवाद आलम, यासिर शाह। आप ये देख लें कि ही इज बीन अ ब्रिलियंट लेग स्पिनर, मतलब पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत विकेटें हासिल की हैं, उनको न जाने क्यों नहीं खिलाया गया। हसन अली को ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, उनको नहीं खिलाया गया, लेकिन फवाद आलम के साथ बड़ी ज्यादती की गई है कि उनको टीम में नहीं लिया गया, कि उनका कैरियर वैसे ही करियर आपने एंड में पहुंचा दिया। अच्छा, अबरार अहमद और मोहम्मद अली इज अ बॉलर, उनको शामिल किया गया राइट आर्म और फास्ट मीडियम। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों में फहीम अशरफ को भी ले गए जनाब। इट इज गुड कि फहीम अशरफ को लेके आए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद जो हैं वो शामिल है। और वहाँ सामने से कौन आ रहा है भाई? सामने से देखें इंग्लिश की टीम में अब ये पेंटा लगाने के लिए ये अब तो कोई भी आ जाए डर ही लगता है उनसे भाई। तो शाहिद हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, मतलब वर्ल्ड कप में इनकी पूरी नहीं हुई थी, अब ये टेस्ट टीम लेके आ रहे हैं यहाँ पर हमें जख्मों पे नमक छिड़कने। अच्छी टेस्ट टीम है उनकी, और जब से बेन स्टोक्स कप्तान बने और ब्रेंडन मैक्यूलम जो न्यूजीलैंड के बड़े एग्रेसिव बैट्समैन थे वो कोच बने, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल वनडे क्रिकेट बना दिया है। T20 के भी रंग इसमें शामिल कर दिए। 299, 296, 358, 277 बड़े बड़े टारगेट चेस करते हैं चौथी इनिंग्स में, लेकिन पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ होंगे। यहाँ विकेटें स्लो और लो होती हैं, तो इंग्लैंड को मजा चखना पड़ेगा। और जिस तरह आप टीम के सिलेक्शन की बात कर रहे थे, मुझे भी थोड़ी सी हैरानगी है कि यासिर शाह एकदम से पीछे चले गए। आखिरी 2 टेस्ट जो उन्होंने खेले थे श्रीलंका में, उसमें उन्होंने 9 आउट किए थे, तो 9 आउट पूरे नहीं है। अब या तो उनकी फिटनेस से मुतमईन नहीं है चीफ सेलेक्टर, उनके फॉर्म से मुतमईन नहीं है। 7 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले इस सीजन में, 14 आउट किए हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है यासिर शाह के हिसाब से। हम यासिर शाह को 7 मैचों में 30-30, 35-35 आउट करते हुए देखिए, थोड़ा सा पीछे चले गए वो अपने फॉर्म की वजह से, लेकिन इस तरह एक एक्सपीरियंस प्लेयर को इस तरह जैसे। लेकिन दूसरे शायद भाई ये भी है ना कि एक बंदे को इतना अरसा आप टीम से आउट रखें तो एक वो मोटिवेशन का फैक्टर जो है वो भी कम हो जाता है कि इन मैचेस में क्या वो परफॉर्म करूं या क्या करूं। आई थिंक ये इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। स्पोर्ट्समैन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन लाइट चली जाए और प्रोग्राम ना हो तो आपकी मोटिवेशन कम तो नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, ये हमजा को शामिल न करने पे काफी बैकलैश आ रहा है, हमजा और फवाद आलम को। तो पहले मीर हमजा के हवाले से बात कर लें कि कहा यह जा रहा था कि वो लेफ्ट आर्म एक पाकिस्तान के पास ऑप्शन होता, थोड़ी सी वैरायटी आ जाती पाकिस्तान के पेस अटैक में, जो कि अब शायद देखने को ना मिले। आपका नुक्ता नजर इस पे क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा भी 1 डायमेंशनल अटैक हो गया, सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मीर हमजा अच्छा बॉलर है, उसने एक ही टेस्ट मैच खेला, फिर वो पीछे चला गया। वो इंग्लैंड की कंडीशन में स्विंग बॉलर है, अच्छा बॉलर है उसको, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह ये कहते हैं कि वो फिट नहीं है। उसने आखिरी 1-2 मैच जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं वो नहीं खेले, शायद ये वजह हो। और मोहम्मद अली जिनको लिया है वो काफी अरसे से नॉकिंग एट द डोर, वो भी 30 साल के हैं। मीर हमजा भी 30 साल के हैं। मोहम्मद अली ने विकेटें बड़ी ली हैं पिछले सीजन में उन्होंने 32 आउट किए थे। इस सीजन में उनके 6 मैचों में 24 आउट है। बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें 3 मैचों में मौका शायद ना मिले, इसलिए कि फास्ट बॉलर हमारे हारिस रऊफ, नसीम शाह और फहीम अशरफ, ये 3 इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे वैसे हाशमी साहब ये बताएं कि अभी जो 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, इसमें किसकी शमूलियत पर आपको हैरानी हुई और किसके निकलने पर, किसके बाहर रखने पर आपको परेशानी हुई? इतनी ज्यादा नहीं हुई, मोर और लेस आपके 18 प्लेयर्स में से 16-17 तो खुद अपने आप को सिलेक्ट करते हैं। इस दफा सबसे अच्छी चीज जो मोहम्मद वसीम ने की है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को ज्यादा जगह दी। अब फवाद आलम का मुकाबला था सऊद शकील से। सऊद शकील ने 700 रन बनाए, अभी तक उसने एक ही टेस्ट मैच शायद खेला है या अभी नहीं खेला टेस्ट मैच। वो अच्छा बैट्समैन है, वो भी बिल्कुल फवाद आलम की स्टाइल से खेलता है, लेकिन उसका स्टांस थोड़ा स्ट्रेट है। फवाद ने अपने स्टांस से ना अपने आप को बहुत क्रिटिसिज्म का मौका दिया है लोगों को। वो जिस तरह श्रीलंका में आखिरी टेस्ट में 2 इनिंग्स में आउट हुए, वो फवाद आलम का खासा नहीं है। फवाद आलम उससे कहीं ज्यादा अच्छा प्लेयर है। आखिरी 5-6 इनिंग्स में उसकी सिर्फ 58 रन है। फवाद आलम इस तरह का प्लेयर नहीं है। फवाद आलम तो बड़ा हैंडसम, बड़ा हार्ड वर्किंग प्लेयर रहा है, लेकिन जिस तरह वो श्रीलंका में आउट हुए थे, मुझे उससे लगा कि जैसे अब शायद फवाद का वक्त आ गया। वो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चलें, ठीक है। शाह हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे टेस्ट मैचेस में आपको सेवा बताऊं, कख मुझे समझ में नहीं आती। क्यों? मुझे सिर्फ T20 और मुझे वनडे मैचेस की समझ में आती है। मेरे दिन ही आउट हो जाते हैं इतने मैचेस, जो है वो टेस्ट तसलसल टूट जाता है भाई। फिर आपको टेस्ट मैचेस जो है ना वो सारों के सारे दिन वैसे बैठ के देखने पड़ते हैं।
تو یہ اچھی بات ہے نا. زندگی 4 دن کی ٹیسٹ میچز 5 دن کی گریٹسٹ رائولری بٹوین آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ. آپ نے میری بات اسکپ کر دی. کیا میں کہہ رہی زندگی 4 دن کی ٹیسٹ میچز 5 دن کے. واٹ از دس تضاد پوجا؟ تو اگلی جنریشن نیکسٹ دیکھ لے گی نا 1 دن کا میچ جب ڈیسائیڈر ہو. باقی مدیہ کی 4 دن کی زندگی کے لیے کپتان صاحب کو پیغام یہ ہے کہ چوتھے دن میچ ختم کر دیں. کرکٹ ٹیم کے کپتان کی بات. اچھا وہ میں بھی ڈر گئی تھی. بالکل سیاسی کوئی ایسی چیز نہیں. چھوٹی سی بریک. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا, مہنگائی جس طریقے سے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں جہاں پر ان کو چیزیں سستی ملتی ہوں. اور جب ہم سستی چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور معیاری چیزوں کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں ایک نام آتا ہے, وہ ہوتا ہے لنڈا بازار. یس, جہاں سے باہر سے بہت ساری کوالٹی ہے وہ وہاں پر آتی ہیں. اور مطلب بڑی آسانی سے, مطلب پچھلے سال بھی آئی ریمبر جب ہم نے اس پہ شو کیا تھا لنڈا بازار پہ, تو یہ پتا چل رہا تھا کہ ایک اچھی سویٹر جو ہے نا وہ آپ آرام سے آپ کو 200 کی مل جائے گی. سویٹر اچھی ہے, پھر آپ اس کو گھر پراپر طریقے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر آپ اس کو اچھی طریقے سے واش کریں, سارے اس کو صفائی اس کی کریں تو وہ اچھے آپ کے کام کی نکل آتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ سب تھی کہ جو لنڈا بازار ہے لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے. ظاہر ہے باہر سے چیزیں آ رہی ہیں تو وہ جو اسٹاک آیا کرتا ہوگا تو وہ ڈالر کے جب نرخ پڑے ہیں جو کہ اب مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو کیسے وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے پیسے وصول کرنے ہیں لوگوں سے اسی کے. اور اس وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ جہاں لوگ سب سے زیادہ جایا کرتے تھے سردیوں کی آمد پر جیکٹیں لینے کے لیے اور پھر اس کے بعد مفلرز اور پھر سویٹرز اور اپرز نہ جانے کیا کیا چیزیں, کہ ایک تو ان کی عزت نفس بھی بحال رہ سکے اور دوسرا وہ سردیوں کا مقابلہ بھی کر سکے اچھے طریقے سے. لیکن اب وہ ممکن نہیں ہو رہا. تو جلال پور بھٹیا میں کیا سچویشن ہے لنڈا بازار میں, بتا رہے ہیں منیر تبسم. اچھا جی, بات یہ ہے کہ نیٹ فلکس پہ کافی سارے سیزنز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بہت پسند ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں لائک جو لوگ بہت کم وقت میں بہت سا پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور مطلب پیسوں کی تو بارش کرتے پیسوں کی وہ والا حساب دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے فیوریٹ جو سیزن تھا ان کے لیے جو سیریز تھی نیٹ فلکس کی وہ تھے منی ہائسٹ. بالکل جی, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے وہ ایک بڑا مشہور معروف جو ہے وہ گانا تھا, کیا تھا اس کا نام؟ بیلا چاؤ بیلا چاؤ بیلا چاؤ چاؤ چاؤ. تو پھر آپ کو پتا نا پاکستانی ہم تو بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. ہم نے ارطغرل کی سیریز دیکھی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ایسے ہم بھی ارطغرل بن گئے تھے, ہم بھی پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے تھے. ہمیں نا ڈوب جاتے ہیں کیریکٹرز میں. تو ہم نے بھی دیکھ لی منی ہائسٹ, ہم اس پہ بھی ڈوب گئے. پھر ہم نے بیلا چاؤ سے اتنے انسپائرڈ ہوئے کہ ہم نے بیلا چاؤ کا ریسٹورینٹ کھولا پشاور میں. اور پشاور میں جو بیلا چاؤ ریسٹورینٹ کھلا ہے اس میں جو وہاں پر ویٹرز ہیں انہوں نے وہ تمام تک, کیونکہ جب ہائسٹ کے دوران یہ جتنے عام کیریکٹرز ہوتے تھے وہ جو لال رنگ کا پورا وہ جو جمپر پہنتے تھے وہ اور ساتھ میں ماسک پہن کے وہ لوگوں کو وہاں پہ کھانا سرو کریں. اور اسی والے سے عثمان علی کی رپورٹ دیکھی. لیکن مزہ تب آئے جب یہاں پہ آپ جب ٹل پہ جو بیٹھے ہو مینیجر ہو نا وہ پروفیسر جیسے دکھتے ہو. پروفیسر تو کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا نا, پروفیسر جیسا. اور کیا ہی مزہ آیا کہ کھانا کھا رہے ہیں اور ابھی آرڈر دیا اور کھانا پہنچا اور وہاں سے وہ دروازے بند کر دیں. اس کے بعد کہیں گے اب شروع ہو رہا ہے ہائسٹ. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. شادری آباد رہی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.